تو اب ان کا نعرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم اکٹھی، ایک متحد قوم اسی وقت بنے گی جب وہ ایک ہی کتاب پڑھے گی. ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پیدا تو وولٹیج ہوتا ہے، تو آپ نے کرنٹ کیوں کہا ہے؟ وہ کہتا کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ویری گڈ. انہوں نے کہا ہاں جی ہاں بالکل درست ہے. ہمیں بھی اگر معلوم بھی ہو کہ سوال کا جواب ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسی پیراگراف کا سوال میں جواب نہیں ہے تو ہمیں نمبر دینا منع ہے، ہم نمبر بھی نہیں دے سکتے. نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ پہ بھی کام ہے، تو اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. میں نے آپ کی وہ کتاب پڑھی تھی، وہ مشل بکس کے ساتھ جو آپ نے ایک ایڈٹ کیا تھا، تو اس پہ بھی میں نے کبھی بات. اردو میں ہاں ضرور ضرور. ہائے، فی میتھس پوڈ کاسٹ سیزن 2 میں یہ ہماری 4th ایپیسوڈ ہے. اس ایپیسوڈ کے اندر میرے ایک کو ہوسٹ ہیں محمد حمزہ وسیم، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فزکس میں PhD کر رہے ہیں، اور ہمارے آج کے گیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالحمید نیّر ہیں، جو کہ ایک کنڈینس میٹر فزسسٹ ہیں، لیکن وہ ایجوکیشنل میٹرز کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں. اور اس پرٹیکولر ایپیسوڈ کے اندر ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا وہ سنگل نیشنل کریکولم اور اس کے فیچرز اور کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹمز کے بارے میں، جنرل کویسچنز کے بارے میں بھی بات کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ دا پوڈ کاسٹ. سر پہلا سوال ہمارا بہت جنرل کویشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان میں ایک ہی کریکولم ہونا چاہیے؟ سنگل نیشنل کریکولم اصل میں تو دو لحاظ سے سنگل ہے. دو مطلب ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ تمام پروونسز کا ایک ہی کریکولم ہو. اس کے باوجود کہ 18th امینڈمنٹ پروونسز کو آتھینٹیکیٹ کرتی ہے کہ وہ اپنا کریکولم بنائیں. یہ جو ڈیولیوشن تھی 18th امینڈمنٹ کی، اس کے بعد تو کریکولم میکنگ پروونسز کے ڈومین میں آتا ہے، لیکن اب انہوں نے اس طریقے سے اس کو بھی دوبارہ سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو سنگل ایک لحاظ سے یہ ہے. اور دوسرا سنگل بنانے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرنٹلی 3 سسٹمز آف ایجوکیشن ہیں جو 3 مختلف قسم کے کریکولا کو فالو کرتے ہیں. ایک برٹش ایجوکیشن ایگزامینیشن کے واسطے ان کا جو کریکولم ہے، کیمبرج کا کریکولم، اس کو فالو کرتے ہیں. دوسرے پاکستان کا کریکولم ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مدارس کا نصاب ہے، مدارس کا کریکولم ہے. تو انہوں نے ان کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنگل اس لحاظ سے ہے کہ ان تینوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور اکٹھا کر کے ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ 3 سسٹمز الگ الگ نہیں چلائے جائیں گے، بلکہ اب ہم اس ملک میں ایک ہی کریکولم چلایا کریں گے، اور اسی سب کو وہی کرنا ہوگا تاکہ سب کو وہی اپرچونیٹیز ملے. اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ شوڈ دیر بی اے سنگل کریکولم. پہلے لحاظ سے جو پروونسز کا لحاظ تھا، اس کے لحاظ سے تو ایکچولی یہ ہماری پریکٹس بڑی پرانی رہی ہے کہ ایک ہی کریکولم ہمارا رہا ہے تمام صوبوں کا. So the last official curriculum was the national curriculum of 2006 جو تمام صوبوں پہ ایک ساتھ اپلیکیبل تھا، اور وہ 2010 میں جا کے چینج ہوا جب 18th امینڈمنٹ آئی. تو اس وجہ سے وہ ایکسپیرینس جو یہاں لوگوں کا پہلے سے ہے مختلف پروونسز کا کہ کیسے ایک کریکولم کے تحت وہ رہیں گے. لیکن جو دوسرا ہے وہ بڑا ایک ٹرکی مسئلہ ہے، اور ٹرکی مسئلہ جو ہے وہ کئی لحاظ سے ہے. پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ کسی طرح مدارس سے کہا جائے کہ اپنے جو آرکیک سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کریں، اور ان کے ہاں کے جو گریجویٹس ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو وہ نکلیں وہاں سے تو ان کے پاس پروفیشنل نو ہاؤ حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور وہ پروفیشنس میں بھی جا سکیں اور جو اور لوگوں کی طرح. اس کام کو پرائیویٹ لوگوں نے بھی کوشش کی اور سرکار نے بھی کوشش کی.
پرائیویٹ لوگوں کا جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ شاید 80s میں یا 90s میں 80s میں جماعت اسلامی نے مدارس کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان کی 2-3 کانفرنسز کی تھیں اور ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے کریکلم کو موڈیفائی کر کے اس میں ماڈرن سبجیکٹس کیوں نہیں انٹروڈیوس کر دیتے آپ جو عام اسکولوں میں ہوتے ہیں. تو بہت اسٹرانگ ریئیکشن تھا مدارس کا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایک خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو لوگ دین جو ہمارا ہے وہ اگر ہم اس کو قائم نہیں رکھیں گے تو وہ مختلف جو انفلوئنسز ہوتے ہیں اس سے ختم ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. ہم تو اپنے یہاں کے جو ریچولز ہوتے ہیں ان کو بھی پیور فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس اگر ہم نے اس کو بدل دیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس تو پھر وہ ریچولز پرفارم کرنے والے لوگ بھی نہیں رہیں گے, نماز پڑھانے والے اور تراویح پڑھانے والے اور میت کو غسل دینے والے, نماز جنازہ پڑھانے والے, یہ لوگ نہیں رہیں گے. اس قسم کے ان کے اسٹیٹمنٹس تھے. میں نے وہ ان کی جو پروسیڈنگس تھیں وہ ساری پڑھی, وہ پروسیڈنگس جو تھی وہ جماعت اسلامی نے چھاپی تھی. تو ایک تو وہ ریئیکشن تھا اور جماعت اسلامی اس میں کامیاب تو نہیں ہوئی, مگر دوسرا ریئیکشن تھا, دوسرا جو واقعہ تھا وہ تھا مشرف کے دور میں, جب مشرف نے کوشش کی کہ جماعت کے مدارس بھی اپنے نصاب کو بدلیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک عالم تھے, ان کو لگایا ڈاکٹر محمود غازی کو کہ آپ یہ کام کریں. ان کی اسٹینڈنگ بہت اچھی تھی مدارس کے اندر, اس واسطے وہ ان کا خیال تھا کہ کامیاب ہوں گے. انہوں نے کیا کیا کہ مدارس کا ایک نیا نصاب بنایا جو کہ جس میں کہ کنٹمپریری سبجیکٹس کافی رکھے, اور کہا کہ سب لوگ اس کو اختیار کر لیں. تو مدارس کا ریئیکشن پھر بہت سخت تھا. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو نہیں کرتے, ہم تو کلاسیکل ایجوکیشن دیں گے, اور کلاسیکل ایجوکیشن خراب ہوگی تو ہمارا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اس پر پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کریکلم کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا اپنا طرف سرکاری ایک بورڈ بنا دیا جس کا ایک نصاب لگا دیا, اور کہا کہ جو کوئی مدرسہ اس بورڈ کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرے گا اس کو سرکار کی طرف سے پیسے ملیں گے وغیرہ. اس پر بہت سے مدارس تیار نہیں ہوئے, اور اس میں میرا خیال ہے بمشکل 200-300 مدارس اس میں شامل ہوئے, اور پتہ نہیں اب تک وہ ہیں کہ نہیں ہیں. لہذا وہ جو کوشش تھی وہ ناکام رہی, وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو کوشش ہے یہ کوشش الٹی سمت میں ہے. وہ سمت یہ تھی کہ کنٹمپریری سبجیکٹس جو ہیں ان کو مدارس میں انٹروڈیوس کروایا جائے اور اپنے آپ کو وہیں کا وہیں رکھا جائے کہ ہم ایک اونچے لیول پہ ہیں, آپ نیچے لیول پہ ہیں, ہم آپ کو گھسیٹ کے اوپر لانا چاہتے ہیں. اس دفعہ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے کہ مدارس کا بہت سا نصاب نارمل اسکولنگ کے اندر شامل کر دیا انہوں نے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مدارس کو وہ نصاب اس کے قریب لے آئے ہیں. اب مدارس زیادہ آسانی کے ساتھ اس کو ماننے کو تیار ہوں گے. اچھا, ان کی جو کنسلٹیشن رہی نیشنل کریکولم کاؤنسل میں, اس میں انہوں نے بڑے علماء کو شامل کیا تھا, اور بہت سے علماء جو تھے اس زمانے میں متفق تھے, اور ابھی بھی ہیں بہت سے کہ ہاں ہم یہ کریں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس کا نظام ہے اس کے اندر فقہ کی بنیاد کے اوپر تفریق ہے, مسلک کی بنیاد کے اوپر. تو وہاں پہ 5 وفاق ہیں, 5 بورڈز ہیں, 5 وفاق ہیں. ایک دیوبندیوں کا ہے, ایک بریلویوں کا ہے, ایک سلفیوں کا ہے, ایک جماعت اسلامی کا ہے, اور ایک شیعہ کا ہے. یہ 5 اس وقت موجود ہیں, اور چھٹا جو ہے وہ بنایا تھا مشرف نے, وہ ختم ہو گیا, وہ قائم نہیں رہا. اب یہ 5 جو ہیں ان میں سے ایک ہی رائے نہیں رکھتے. دیوبندی بہت ناراض ہیں. ان کے ساتھ جو علماء ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ایکٹیو علماء ہیں وہ بریلوی مسلک کے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ بریلوی مسلک والے تیار ہو گئے ہیں, باقی مسالک والے جو ہیں وہ ابھی ریزسٹ کر رہے ہیں, تو ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سب کو یہ ماننا پڑے گا, لیکن ہوا یہ ہے کہ اب ان کو یہ ماننا پڑا ہے, کہنا پڑا ہے کہ آپ مدارس کو ہم 5-6 سال کی مزید مدت دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ وہ نئے کریکولم کو اڈاپٹ کر لیں.
مدارس اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے عام اسکول کریکولم جو ہے اس کے اندر مدارس کا بہت سا پورشن ایڈ کر دیا ہے، جو خاص طور پہ جا کے آگے نظر آئے گا جب مڈل اسکول، ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ لیول کے جو اسکولنگ ہے اس کے اندر ظاہر ہوگا۔ جب اسلامیات جو ہے وہ بہت پڑھائی جائے گی، آخر تک پڑھائی جائے گی۔ ہمارے ہاں بعض صوبے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پی ایچ ڈی تک جب پڑھیں گے تو اسلامیات پڑھیں گے اور قرآنک اسٹڈیز ہوں گی وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہونے سے شاید کچھ لوگ تیار ہو جائیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے کنٹمپریری سبجیکٹس انٹروڈیوس کرنے پڑے تو جو پیورٹی ہے مدارس کے کریکولم کی وہ خراب ہوگی۔ فی الحال یہ صورتحال ہے۔ میں نے بہت ہی زیادہ وقت لے کے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ کنفیوژن نہ رہے کہ جیسے ابھی تک یہ کام جو ہے وہ جیسے کہ یہ واقعی سنگل نیشنل کریکولم بن چکا ہے، یہ نہیں بنا۔ صحیح، تو اس میں ایک کویسچن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا کئی دفعہ نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے یہ ہماری قوم میں یونیفارمٹی پیدا کرے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ایک کریکولم سے یونیفارمٹی پیدا ہو جاتی ہے یا پھر یہ فائنینشیل ایشوز بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ بات تو ہے کہ کریکولم سے تو یونیفارمٹی پیدا نہیں ہوتی۔ ان کا جو خیال ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے۔ دیکھیں، وہ جب مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا تھا تو کہا تھا، مثال دی تھی کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک برٹش سسٹم والے اسکول ہیں، ایک جو ہے پھر سرکاری اسکول ہیں اور تیسرے مدارس ہیں، اور ان میں جو برٹش اسکول سے پڑھنے والے لوگ، اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، ان کے سامنے مواقع کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جانا چاہیں، جس قسم کے پروفیشن کو اختیار کرنا چاہیں وہ ان کے پاس اویلیبل ہے۔ جبکہ جو سرکاری اسکولوں والا سسٹم ہے اس کے اندر چند ہی لوگ آگے بڑھ پاتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ، بیشتر لوگ جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں اپنے لو لیول کے پروفیشنز کے اندر۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے اس کو ہم وہ شاید ختم کرنا چاہتے ہیں، جس میں نصاب کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور میرا خیال ہے غلط چیز کو نشانہ بنایا۔ انہیں یہ جاننا چاہیے تھا کہ جو اگر فرض کیا نصاب ہوتا تو میں کہتا کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سب سے کامیاب جو ہے وہ ہے جو برٹش نصاب ہے، لہٰذا ہمیں اس کو نافذ کر دینا چاہیے ہر جگہ۔ ہمارے پبلک اسکولس جو ہیں جس کے اندر 60% اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، ان سب کو ہم برٹش سسٹم کا نصاب پڑھائیں گے، اور مدارس والوں سے کہیں گے بھی آنا ہے تو آؤ، ورنہ جاؤ، رہ جاؤ اپنی جگہ پہ جہاں پہ ہو، یا آ جاؤ۔ وہ یہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا، اور شاید اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمارے ہاں کے اسکول میں اس وقت جو ورک فورس ہے پڑھانے والے ٹیچرز کی وغیرہ کی، اور جو ان کو مینیج کرنے والے لوگ جو ہیں، ان میں شاید ابھی وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ صلاحیت نہیں کہ یہ کر سکیں۔ اچھا، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ، وہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو او اور اے لیولز کے امتحان ہوتے ہیں وہ رٹا نہیں مانگتے، مطلب وہ رٹتے کچھ نہ کچھ چیز یاد کرنی پڑتی ہیں، مگر ٹوٹل رٹنے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہوں۔ ان کا جو ایگزامینیشن ہے وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وہ کریکولم میں سے ہوتا ہے۔ جو کمپیٹنسیز اسٹوڈنٹس کو سکھائی جا چکی ہیں، ان کمپیٹنسیز کا امتحان ہوتا ہے، وہ کتاب میں سے کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کا امتحان نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کا جو نظام ہے وہ تو بڑا سختی سے کتاب کا نظام ہو گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی سیریس بات ہے ہمارے ملک کے تعلیمی نظام کی، پبلک سیکٹر کے، کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ اور جو میں نے سنی ہے ان لوگوں کی زبانی جو یہاں کے امتحان مینیج کرتے ہیں اور ان کی زبانی کے جو امتحانوں میں گریڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں امتحان میں جب کوئی آدمی پرچہ بناتا ہے میٹرک کا، انٹر کا، سرکاری سسٹم میں، تو اس کو ہر سوال کے آگے لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کتاب کے کون سے پیج کے کون سے پیراگراف کا سوال ہے۔ اور یہ وہاں جہاں پہ میں نے یہ سنا تو وہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا نام ان کا، گریڈرز،
انہوں نے کہا ہاں جی ہاں بالکل درست ہے، ہمیں بھی اگر معلوم بھی ہو کہ سوال کا جواب ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسی پیراگراف کا سوال میں جواب نہیں ہے تو ہمیں نمبر دینا منع ہے، ہم نمبر بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ پورا رٹنا مانگتا ہے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ یہاں کی، جتنی کتاب کی کورس بکس ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں، ان کے چیپٹرز کے اینڈ کے اوپر جو اینڈ آف دا چیپٹر سوالات ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب آپ نکال کے جا کے کتاب میں سے 2-3 لائنیں نکال کے وہاں پہ لگا دیں، وہ جواب بن جاتا ہے اس کا۔ اور اس کا جتنے ٹیچرز ہیں وہ رٹواتے ہیں، جتنے ٹیوشن سینٹرز ہیں وہ رٹواتے ہیں، جتنے گیسٹ پیپرز ہیں وہ رٹواتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ رٹنے پہ منحصر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے جب پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے ایگزامینیشن والے جو ہیں وہ کیوں لکھواتے ہیں پیپر میکر سے کہ یہ سوال جو ہے یہ کتاب کے کون سے صفحے کا سوال ہے یہ، تو انہوں نے کہا بھی اس کی مجبوری ہے، اگر یہ کتاب کا صفحہ انڈیکیٹ نہ کیا جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جی آؤٹ آف کورس ہے سوال۔ اگر وہ کتاب میں سے سوال نہ دیا جائے تو اسٹوڈنٹ جو ہے ہنگامہ کر دیتے کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے۔ جی یہاں تک ہم گر چکے ہیں، ہم سب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کرنے میں گرتے گرتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اصل جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کیا اپنے ہاں کے امتحان کے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک کوشش ہوئی تھی میرے خیال میں ارلی 2000 وغیرہ میں یا شاید لیٹ 90s میں، کہ جب آغا خان ایگزامینیشن بورڈ بنا تو آغا خان ایگزامینیشن بورڈ جو ہے اس نے کہا کہ ہم امتحان ویسے بنائیں گے جیسے کہ برٹش ایگزامینیشنس ہوتے ہیں، اور ہم لوکل لیول پہ بنائیں گے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے اچھے ایکسپرٹ لوگ امپلائی کیے، آسٹریلیا سے، برطانیہ سے، یہاں سے وہاں سے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا، انہوں نے اعلان کیا حکومت نے کہ اچھا جو بورڈ چاہے پاکستانی ایگزامینیشن بورڈ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کر لے اور ان کے امتحان کروائے اپنے آپ۔ انہوں نے کہا ہرگز بھی نہیں، کیونکہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ اتنا زیادہ تھا ان امتحانوں میں یہاں کے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو امتحان نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے چینج کیا اور کہا کہ اچھا انسٹیٹیوشنز اگر چاہیں اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا وہ کر لیں، اور وہ پھر ان کا جو بورڈ کا ان کے بورڈ کا امتحان دے لیں تو ہم اس کو مان لیں گے۔ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز تیار نہیں ہوئے، ٹیچرز تیار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اور شاید پیرنٹس بھی تیار نہ ہوتے، مجھے پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ لیکن سب سے بڑی خرابی ہے میرے خیال میں، since you have been studying in Pakistan in recent times, you would know it better than I do. سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ امتحانوں کی ہے، اور امتحانوں کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امتحان اورینٹیٹ کرتے ہیں کلاس روم ٹیچنگ کو۔ اگر ایک خاص قسم کا امتحان ہے تو کلاس روم ٹیچنگ اس کے لحاظ سے ہو جاتی ہے، اور ایٹیٹیوڈ پورا اسٹوڈنٹ کو بدل جاتا ہے، اور آپ کو ہمیں ہاں اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے جو کہ یہ نہیں بدل رہا۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں یہ کہ quality of education will improve with improving examination system, with completely altering the examination system, completely changing it. اگر اس کو آپ اس انداز میں بنا دیں گے تو پھر آپ کا جو سسٹم ہے وہ اپنے آپ امپروو کرے گا۔ آپ کو ٹیچرس کو تیار کرنا پڑے گا اس کام کے واسطے۔ اب دیکھیے آپ کے پرائیویٹ اسکول میں جو ٹیچرز جاتے ہیں بہت سے، وہ ایسے ہوتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے اپنے ایکسپیرینس کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو تھوڑا سا ٹرین کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں سفیشینٹلی ویل۔ لہٰذا ٹیچرز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ویسٹڈ انٹرسٹس بنے ہوئے ہیں بہت سے، وہ اس کو ہونے دیتے نہیں ہیں۔ اگر یہ چاہیں یہی بات کہہ دیں، ابھی بھی کہہ دیں، ابھی بھی ہمارے ہاں کا اپنا سسٹم جو ہے وہ چیلنجنگ بن سکتا ہے اور فروٹفل بن سکتا ہے۔ سر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ریلیجس ایجوکیشن سنگل نیشنل کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ پاکستان کی میجورٹی تو مسلمس ہیں، لیکن ان میں بھی کافی ورائٹی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا مختلف مسالک ہیں، اور اس کے بعد پھر مائنورٹیز بھی ہیں، اور مائنورٹیز کی عام طور پہ ریلیجس ایجوکیشن اگنور کی جاتی ہے۔ میں جب اسکول میں تھا تو میرے ساتھ میرے جو کرسچن کلاس فیلوز تھے وہ بھی مجھے یاد ہے اسلامیات کا امتحان دے رہے ہوتے تھے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک زیادتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریلیجس ایجوکیشن سنگل نیشنل کریکولم میں ہونی چاہیے یا نہیں، اور اگر نہیں ہونی چاہیے تو پھر ریلیجس ایجوکیشن کس کے حوالے کی جائے؟
اچھا، تو مسئلہ جو ہے وہ سارا یوں ہے کہ اس کو پہلے بات تو یہ کہ پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پیرنٹس کا ایک میں آپ ان سے پوچھ سکیں، آپ کسی طرح پیرنٹس جو ہیں وہ کہیں گے بھائی ہم تو پڑھانا نہیں چاہتے، اور ہم مسجدوں میں مدرسوں میں یہاں بھیجتے ہیں، اور بچے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی ہوتی ہے، بھائی اسکولوں میں بھیج رہے، سارا مذہب آپ کو وہیں پڑھا دیجیے. آپ ان کو وہ چاہیں گے کہ ریلیجیس انسٹرکشن جو ہے اسکول میں بہت زیادہ نہیں، بے منیمم جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، اتنی کہ ان کو قرآن شریف پڑھنا آ جائے، نماز کے اندر جو صورتیں ہوتی ہیں، جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھنا آ جائے، ریلیجیس ایٹیکیٹس آ جائیں وغیرہ. یہ چاہیں گے پیرنٹس، میرا خیال ہے. بہت سے پیرنٹس جو ہیں اس کی بجائے جب ان کو اپنے گھر کے اوپر کسی کو بلا کے پڑھانا پڑتا ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ غلط قسم کے انفلوئنسز پیدا ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن کو جب آپ پبلک اسکولز میں پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریلیجن کے اندر جو باریکیوں میں ڈفرینسز ہیں وہ وہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو اختلافات ہوتے ہیں، دینی اختلافات، وہ ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں ہونا نہیں چاہیے ان کو. اچھا، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اور ملکوں میں مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر پہ پڑھائیں، آپ یہاں نہ پڑھائیں. اور یہ بات میں بھی بلیو کرتا ہوں. اس وجہ سے ابھی ہمارے پاس اس کے مثالیں بھی ہیں. آپ لوگوں کی اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ہمارے یہاں کی اسلامیات کی کتاب جب گلگت گئی تھی تو وہاں پہ ہنگامہ ہو گیا تھا، فساد ہو گیا تھا کہ یہ اسلام کون سا ہے، یہ تو ہمارا اسلام نہیں ہے اس میں جو بتایا جا رہا ہے. ظاہر اب اور اس وقت بھی جب سنگل نیشنل کریکولم کے اندر جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے اس کے اوپر کچھ شیعہ علماء نے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسلام تو سنی اسلام ہے، سنی بھی ایک خاص قسم کا سنی اسلام ہے، اہل سنت والا، اوروں کا یہ اسلام نہیں ہے. تو اس سے یہ جو اختلافات ہیں یہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر آپ اس کو فرض کیا کہ کہیں کہ جی ہم اسلامیات پڑھائیں گے ابتدائی قسم کا، پرائمری لیول تک پڑھا دیں گے، مڈ لیول تک پڑھا دیں گے، آگے نہیں پڑھائیں گے، تو بھی چلو ٹھیک بات ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ ان کو ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، بی ایس ہر جگہ پہ اسلامیات پڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اسلامیات کا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، لیول آف ڈسکورس ان اسلامیات بڑھتا چلا جائے گا. جب وہ بڑھے گا تو اختلافی مسائل درمیان میں آئیں گے، ایسے مسائل جن کے اوپر مجتہد حضرات بہت طویل عرصے سے کام کرتے رہے ہیں. فقہی اختلافات پیدا ہو جائیں گے، جو تشریح اور تعبیر کے اختلافات ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے سامنے. تو وہ تو اچھی بات نہیں ہوگی، بہت خراب بات ہوگی وہ. لہذا میرا یہ خیال ہے کہ اسلامیات کی تعلیم دینے والوں کو کم از کم یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ بلڈوز تو کر سکتے ہیں سوسائٹی کو پڑھنے کے واسطے، ان کا تیار رہنا چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں اسلامیات کی آئیں گی درمیان میں، جب آئیں گی تو اس سے نمٹنا بھی ہوگا ان لوگوں کو. اب اس وقت سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس کے اندر اسلامیات ویسی اسلامیات نہیں ہے جو پہلے تھی، اس سے بہت زیادہ ہے یہ، اور اس سے بہت زیادہ، اتنی زیادہ ہے کہ جو ہمارا اندازہ ہے کہ اگر ایک کورس جسے عام طور پہ 3 کریڈٹ کورس کہتے ہیں عام طور پہ یونیورسٹی کی لینگویج کے اندر، ایک کورس اگر ہے تو اسلامیات کا کورس جو ہے وہ ایکچولی 1.5 کورس ہے، 1.5 times as big as other courses. اور یہ جو ہے ایک برڈن ڈالے گا بہت سا بچوں کے اسٹوڈنٹس کے اوپر. اور یہ جو اسلامیات اس وقت پڑھانا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ ایسا پڑھانا چاہتے ہیں جس کے اندر ایک عام ٹیچر نہ پڑھا سکے. اس کے لیے ان کو باقاعدہ مدارس کے سرٹیفائڈ گریجویٹس کو اپنے پاس ملازم رکھنا پڑے، اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ قرأت سکھائی جائے، تجوید سکھائی جائے، وہ تمام چیزیں ہوں کہ جو اس مدارس کے اندر ہوتی ہیں وہ سب سکھائی جائے، ناظرہ کے دوران وغیرہ، اور حفظ کروایا جائے، اور احادیث ہوں اور قسم قسم کی چیزیں ہیں.
یہ چیزیں جو ہیں جب یہ آئیں گی اور مدارس کے گریجویٹس کے پاس سے آئیں گی اور احادیث بھی آئیں گی اور اس کے بعد تفاسیر بھی آئیں گی، تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن سے پہلے سے تیار ہوتے ہیں اختلافات کے لیے، وہ اختلافات لے کے مدارس اسکولوں میں آئیں گے، بڑا خطرناک ہوگا۔ تو ہم تو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بڑی غلط بات ہے۔ ان کو کیوں کرنا پڑا ہے؟ ان کو یوں کرنا پڑا ہے کہ انہوں نے مدارس کو اپنے پاس شامل کرنے کے واسطے ان سے کچھ وعدہ کیا کہ اچھا آپ کے ساتھ آپ کو ہم یہ آپ کا جو نصاب ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے، تو انہوں نے وہ شامل کیا، اس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی تھی کہ جو نان مسلمس ہیں ان کے واسطے کیا ہے ہمارے پاس۔ اب انہوں نے اس مرتبہ ایک یونیک کام کیا ہے جو قابل تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامیات کے پیرلل انہوں نے ہر مذہب کے لوگوں سے کہا کہ آپ بیٹھ کے ان کا کریکلم تیار کیجئے، ان کی کتابیں تیار کیجئے، تاکہ یہ بھی پڑھائے جا سکے، ان کے مذاہب بھی پڑھائے جا سکیں۔ تو 5 یا 6 مذاہب کے لوگوں سے انہوں نے کتابیں لکھوائی ان کے مذاہب کے اوپر، ہندو سے، کرسچن سے۔ اب کرسچنس جو کتابیں لکھوائی ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو اتنے بہت سے ڈینامینیشن جو کرسچینٹی کے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو گئے کہ نہیں ہوئے۔ تو ان سے کروایا، سکھوں کا کروایا، بہائیوں کا کروایا، اور شینا جو ہوتے ہیں گلگت وغیرہ میں ان کا کروایا۔ تو اس قسم کے انہوں نے بہت سے یہ مذاہب کے کورسز بنوائے ہیں۔ چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ تکلیف تو نہیں رہی جو آپ نے بیان کی تھی کہ آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں جو پریشان ہیں کہ چلو ہمیں اسلامیات ہی ہم لے لیں، ہم پڑھ لیں۔ اب ان کا اپنا کورس ہوگا، وہ پڑھیں گے۔ لیکن میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ملک میں اور اس ایجوکیشن کے اندر غلط قسم کی ٹینڈنسیز پیدا کرنے کی ابتدا ہے، جو بہت غلط ہے۔ ویسے اس میں آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ جب اسکولوں کے اندر مدرسوں کے گریجویٹس آئیں گے، تو فار ایگزامپل اگر ایک اسکول کے اندر بریلویوں کا گریجویٹ ہے، اسکولوں کے اندر اگر دیوبندیوں کا گریجویٹ ہے، وہ اسکول جو ہے وہ بریلوی اسکول بن جائے گا، اور وہ دیوبندی اسکول، تو وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے اس چیز کے اوپر نفرت کریں گے، تم یہ چیز مانتے۔ فار ایگزامپل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اختلافات آئیں گے اگر آپ اسلامیت کا لیول بڑھاتے چلے جاؤ گے، لیکن آئی تھنک کہ ڈونٹ یو تھنک کہ کہتے ہیں کافی بیسک لیول پہ بھی، فار ایگزامپل اگر آپ نماز کی بات کرو تو تکبیر کے فوراً بعد اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے، کہاں باندھنے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت بیسک لیول پہ بھی اختلافات موجود ہیں، رائٹ؟ اوکے، اچھا، اس میں ایک آپ نے بات کی کہ پیرنٹس سے پوچھنا، اس میں میرا کویسچن تھا کہ یہ جو میں نے دیکھا کہ آپ بھی اور ڈاکٹر عود بھائی بھی کہتے ہیں کہ پیرنٹس سے پوچھا جائے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس سے پوچھا جائے، تو اسٹوڈنٹس تو لاکھوں ہیں، تو پیرنٹس بھی لاکھوں ہیں، تو یہ کیسے پوچھا جائے پیرنٹس سے؟ یا آپ کہتے ہیں کوئی ریفرینڈم کرایا جائے یا اس طرح کا کچھ اور کام کیا جائے؟ میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے نالجبل نہیں ہوتے، اور وہ عام طور پہ کچی پکی باتوں کے ساتھ ان کے خیالات ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح غور نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سوسائٹی کے بہاؤ میں ہوتے ہیں، بعض اطراف میں، ان کے اطراف میں جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں اس کے بہاؤ میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ چیزوں کو صحیح طرح سمجھے بغیر وہ اس کے بارے میں اوپینین دیں گے۔ اگر آپ ریفرینڈم کروائیں گے تو ضروری نہیں کہ صحیح اوپینین ملے۔ اصل اوپینین جو ہے وہ تو ہوتی ہے ایجوکیشنسٹ کی۔ وہ ایجوکیشنسٹ جو نہ صرف یہ کہ ایجوکیشنسٹ ہوں، ایجوکیشن کی چیزوں کو اچھی طرح تفصیل سے سمجھتے ہوں، کس لیول کے طالب علم کے اوپر کتنا بوجھ ہونا چاہیے، کتنا وزن ڈال سکتے ہیں، کتنی چیزیں پڑھوا سکتے ہیں وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ان کو جو نفسیات ہے اس کا اچھی طرح معلوم ہو، طالب علموں کے نفسیات، اس پہ کیا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو مدارس کے ٹیچرز اگر آ جائیں وہاں پہ، تو جس انداز سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں بعض مختلف قسم کے اور فرقوں کے اوپر، اور خاص طور پہ احمدیوں کے اوپر جیسے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ تو اتنا اسٹرانگ ریئیکشن ہوتا ہے کہ کسی احمدی بچے کا تو کسی اسکول میں پڑھنا بھی محال ہوتا ہے، بہت بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات تو وہ ایسی اسٹوریز یہاں پہ سرکولیٹ کرتی ہیں پاکستان میں کہ وہ تو اس کو پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں، اسکولوں سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ
ایسی آئیں گی جو 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 غلط قسم کے انفلوئنسز ہیں، مگر پھر بھی اصل چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ان کو طے کرنا ہے، ایجوکیشنسٹ کو طے کرنا ہے، اور ایجوکیشنسٹ بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو ٹیکنیکل لیول پہ صحیح طریقے سے اس چیز کو جانچ سکیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے، اپنے خود مذہبی جذبات کی بنیاد پہ وہ نہ کہیں کہ نہیں یہ مذہبی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سر آپ نے بات کی کہ یہ کام ایجوکیشنسٹ کا ہے، لیکن جو سنگل نیشنل کریکولم کی جو ٹیم ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ 400 اکیڈیمکس یا ایجوکیشنسٹ تھے جنہوں نے مل کے یہ کریکولم ڈیسائیڈ کیا اور بہت ڈسکشنز ہوئیں، اور ظاہر ہے وہ بھی اسی سماج سے نکل کے آئے ہیں تو ان کے بھی اپنے بائسز ہیں، تو کیا یہ مشکل نہیں ہو جاتا کہ اتنے اچھے یا جس طرح آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں ایسے ایجوکیشنسٹ کو اکٹھا کرنا ایک ہی پلیٹ فارم پہ؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے اس کے اندر 400 لوگوں کو شامل کیا تھا، اور انہوں نے دعویٰ تو کیا کہ 400 لوگوں نے اس سے مکمل اتفاق کر لیا، لیکن ابھی تک ان میں سے بہت سے ایجوکیشنسٹ بہت شدت کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کبھی اتفاق نہیں کیا، اور ہم شروع دن سے وارن کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ خراب ٹینڈنسیز اس سے پیدا ہوں گی۔ اور تھوڑے ہی عرصے پہلے ایک اور مذاکرہ سا ہوا تھا جس کے اندر وزیر تعلیم شامل تھے اور ان کے کچھ ساتھی جو کولیگز ہیں، اور جو یہاں کے جو ایلیٹ اسکولز ہیں، بیکن ہاؤس کی جو ہیڈ ہیں وہ شامل تھیں، قصوری مسز قصوری، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے صاحب شامل تھے، اور کچھ اور لوگ شامل تھے اسکولوں کے، اور انہوں نے بڑی شدت سے اختلاف کیا تھا، کہا تھا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ کم از کم کہہ رہے تھے کہ جس انداز میں آپ نے شروع میں اس چیز کو پیش کیا تھا یہ اب اس وقت یہ اس سے بہت مختلف ہے، اب اس وقت جو ہے یہ بہت آبجیکشنیبل ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی پالیسی تھوڑی سی چینج کرنی پڑی ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے اسکول ہیں سب کو یہ ضروری ہے کہ وہ یہی کتابیں پڑھیں، یہی امتحان دیں، یہی تمام چیزیں کریں، اب سب کو ان کو، تو ہم لوگوں نے تو الزام لگایا کہ آپ نے تو جو اچھے لیول پہ تھے ان کو گھسیٹ کے نیچے لائے ہیں آپ، تو لیکن پھر سرکاری لوگوں نے کہنا شروع کیا، سرکاری افسروں نے کہ نہیں ایسا ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے ان کو راضی کیا ہے اور ان کو بتایا ہے، سمجھایا وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ سمجھ میں آیا جب اختلافات زیادہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اصل میں یہ کہا ہے کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ بیئر منیمم اسٹینڈرڈ ہے، اس سے نیچے اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، اس پہ سب کو شروع کرنا چاہیے، اس میں اگر کوئی ہائر لیول کے اوپر جانا چاہتا ہے تو بے شک جائے۔ تو یہ بات تو ہو گئی، ہم لوگوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ ادھر وہاں پنجاب گورنمنٹ اور ایچ ای سن کالج کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایچ ای سن کالج جو ہے اس نے کہا کہ ہم تو نہیں لیتے آپ کی کتابیں، ہم تو اپنی کتابیں پڑھائیں گے، تو وہ تو پنجاب کا ایجوکیشن منسٹر اس نے چیلنج کر دیا کہ میں دیکھ لوں گا کیسے نہیں کرتے یہ وغیرہ وغیرہ، بہت اٹ بیکیم سارٹ آف اگلی۔ لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ پھر سینٹر نے اس میں انٹروین کیا اور کہا کہ نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ بیئر منیمم یہ ہے، اس سے آگے آپ جتنے جا سکتے ہیں جائیں، کتابیں آپ کی جو ہیں وہ اگر بہتر اسٹینڈرڈ کی ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ they would be approved for use، لہٰذا اس سے آپ گھبرائیں نہیں، منیمم سے نیچے نہ جائیں آپ۔ اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ تمام اسکولز کے جو برطانیہ کے امتحان دلوانا چاہتے ہیں they are free to do that۔ تو وہ تمام چیزیں جو عمران خان نے شروع کی تھی کہ دیکھیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے دنیا کھل جاتی ہے، اور یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم سب کو برابر کرنا چاہتے ہیں، برابر تو نہیں کر پائے عمران خان۔ تو یہ ایک اس کے اندر ان کی ری تھنکنگ کے پروسیس جو ہیں وہ ابھی تک اتنے کچے ہیں کہ ان دی لاسٹ 2 or 3 days پھر وہاں پہ کنفیوژن آنا شروع ہوا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، وہ نہیں کہا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تک they are not very sure، ان کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ان کو معلوم ہو گیا۔ اچھا، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو
جو اچھا اسٹینڈرڈ ہے اس کے لوگوں کو نیچے لے کے آ جانا، تو پوری انڈسٹری ان کی جو ہے، جو پرائیویٹ ایجوکیشن کی انڈسٹری ہے، جو بہت ہی جس نے بہت پراسپر کیا ہے پاکستان میں، محض اس وجہ سے کہ سرکاری سسٹم فیل ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئی بہت، وہ بچ گئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ 60% اسٹوڈنٹ جو سرکاری سسٹم میں پڑھتے ہیں ان کے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو آپ اونچا کرنے کی کوشش کریں، لہٰذا وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اب تک تو آثار ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں اس سے کافی حد تک یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اقدامات پہلے کرتی ہیں کہ تیاری اس طرح کی پلاننگ اس طرح کی نہیں تھی، رائٹ؟ فار ایگزامپل آپ مجھے یاد ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ 20 بچوں کے کلاس رومز میں یہ 60 بچے گھسا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے بچے جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر ڈال دیے ہیں، حالانکہ یہ کوئی صحیح طریقہ تو نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کریکولم امپلیمنٹ کر دیا، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں کہ یہ بکس کیسے پبلش ہوں گی، کب پبلش ہوں گی وغیرہ وغیرہ، ابھی آپ جو ڈیبیٹ کا بات کر رہے تھے جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پریس کے صاحب بھی موجود تھے، آئی تھنک وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ڈیٹیلز میں کافی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ جب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیئر منیمم ہے، اس سے بہتر آپ پڑھا سکتے ہیں، تو کیا بہتر کی ڈیفینیشن ڈیفائنڈ ہے؟ بہتر کا کیا مطلب کہ کیا ہم ریلیجیس مٹیریل کم ڈالیں، یہ مطلب ہے اس کا؟ یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک اور بات انہوں نے کہی کہ آپ یہ کتابیں اس سے بہتر ہیں تو وہ اپروو ہو جائیں گی، تو کیا بہتر کی وہاں پہ بھی ڈیفینیشن کیا کہتے ہیں وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے کہ بہتر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر وہ ان کے نظریات سے اگری کرتی ہوں گی تب وہ اپروو کریں گے، یا پھر نہ بھی کرتی ہوئی تب بھی اپروو کر دیں گے وہ کتابوں کو؟ یہ جو ہے یہ سارے سوال جو ہیں بہتر کتابیں وغیرہ، یہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے واسطے ہیں، یہ سرکاری کے واسطے نہیں۔ سرکاری کو تو بالکل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہمارے پاس سے آگے یہ پڑھنا پڑے گا۔ تو پرائیویٹ اسکولوں کے واسطے وہاں پہ بڑی تھرتھری مچی کہ یہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی کتابیں بہت سی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہیں کہ ہم نے فلاں 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 کی فلاں فلاں کتابیں جو ہیں وہ اپروو کر دی ہیں اور وہ ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور پھر بعد میں آخری اسٹیٹمنٹس آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا اگر آپ باہر کے امتحان دلوانا چاہیں اور باہر کی کتابیں پڑھانا چاہیں تو اگر ان کے اسٹینڈرڈ اچھے ہیں تو آپ پڑھائیے۔ اب یہ اسٹینڈرڈ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ ایک بچے کو ایک خاص لیول پہ جا کے یہ کمپیٹنسیز اس کے اندر آنی چاہیے۔ اگر فرض کیا کہ وہ سسٹم جو ہے وہ کہتا ہے اس سے بہتر کمپیٹنسیز کی طرف وہ چلا جاتا ہے تو دیٹ شوڈ بی الاؤڈ۔ اس قسم کی باتیں ہیں کچھ۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ ان کو فکر جو پڑی ہے وہ ساری پبلک اسکولنگ سسٹم کی پڑی ہے، وہ ان کے ہاتھ میں کیپٹیو ہے۔ پبلک اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ کیپٹیو ہے ان کے ہاتھ میں، اور جیسے یہ کہیں گے ویسا وہ کریں گے، اور اس وقت وہ کر تو رہے ہیں وہ سب کچھ۔ لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے لیے مشکلات درمیان میں آ گئی ہیں، اور وہ مشکلات جو ہیں وہ آئی ہیں میڈیم آف انسٹرکشن کے لحاظ سے، کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ طے کیا ہے کہ میتھمیٹکس اینڈ سائنس ول آلویز بی ٹاٹ ان انگلش فرام دی لوئسٹ لیول، اور اردو اور سوشل اسٹڈیز جو ہے وہ اردو میں ہوں گے، اور یہ جو ہے انگلش لینگویج اور یہ دو چیزیں سائنس اور میتھمیٹکس انگلش میں ہوں گے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی کلاس کا ایک بچہ ہے، اس کی اگر کتاب اس میں سائنس میں پہلی کلاس میں نہیں پڑھتا، وہ تیسری کلاس میں جا کے سائنس پڑھنا شروع کرتا ہے، اور آپ کی جو پہلی کلاس کا بچہ جب جائے کلاس میں اور معلوم ہو کہ اس کی میتھمیٹکس کی کتاب جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہے ساری، تو کیسے پڑھے گا؟ وہ تو جانتا ہی نہیں انگریزی زبان، بالکل نہیں جانتا، وہ اس کو اے بی سی ڈی کا بھی نہیں پتا، وہ تو اے بی سی ڈی کو آئیڈینٹیفائی بھی ابھی تک کرنا شروع نہیں کیا اس نے، کچھ یہ کہ وہ پڑھ لے اور سمجھ لے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ٹیچر بتائے گا، اور ٹیچر جو ہے وہ اس کو پڑھائے گا تو اپنے اردو میں ہی پڑھائے گا یا پنجابی میں پڑھائے گا یا سندھی میں پڑھائے گا، لیکن وہ ہوگا یہ کہ وہ تھوڑے بہت چیزیں جو ہیں وہ شاید ارتھمیٹک میں وہ 1 2 3 4 5 وغیرہ کہیں گے، 1 2 3 وغیرہ نہیں کہیں گے، ان کو سکھا دیا جائے گا۔
یا یہ کہ ٹیبلز جو ہیں وہ انگریزی میں پڑھنا سکھا دیا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ. اچھا لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اب کبھی اردو میں بتائیں گے کبھی انگریزی میں بتائیں گے. ایک عجیب قسم کا ملغوبہ سا سسٹم ہوگا. ہم لوگ بہت پریشان اس وجہ سے ہیں کہ یہ جو انگریزی میڈیم آف انسٹرکشن ایک طرف آپ کہہ بھی دیں اور اس کے بعد وہ میڈیم آف انسٹرکشن رہے بھی نہ, تو یہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں پھر آپ کہیے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اردو میڈیم آف انسٹرکشن کے اندر پڑھ رہے ہیں. سائنس اگر پڑھا رہے ہیں آپ اور سائنس اگر تیسری جماعت سے آپ پڑھا رہے ہیں انگریزی میں, تو آپ کیسے پڑھائیں گے سائنس کو انگریزی میں جب تک کہ آپ طالب علم جو ہے وہ انگریزی زبان کی کمپریہنشن نہیں ہوگی, اس کی ریڈنگ کمپریہنشن بھی, لسننگ کمپریہنشن بھی. ٹیچر انگریزی میں اگر بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ ٹیچر کیا بات کر رہا ہے, تو وہ اور رائٹنگ کیپیبلٹی تو بہت بات کی بات ہے. یہ جو دو تین چیزیں ہیں یہ کمپریہنشن وغیرہ کی, یہ تو آتی ہیں کافی لمبی مدت تک انگریزی میں کی ٹریننگ کرنے کے ساتھ. تیسری جماعت میں جانے کا مطلب ہے کہ صرف 2 سال کے بعد, 2 سال کی ایجوکیشن کے بعد وہ وہاں پہنچے گا, اور 2 سال تک انگریزی پڑھنے کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچے گا جہاں پہ وہ انگریزی میں کنورسیشن کو سمجھ رہا ہوگا یا خود کنورس کر پا رہا ہوگا. بیشتر جگہوں پہ یہ ممکن نہیں ہوگا. پھر سائنس کیسے پڑھے گا, یہ پتہ نہیں کیا طریقے نکالتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے یہاں کے ٹیچرز انوویٹو ہوتے ہیں, وہ شاید کوئی طریقہ نکال لیں. مجھے تو لگتا یہی ہے کہ شاید یہ پھر دوبارہ رٹے کے اوپر ہی کام ہوگا, اگر ہو سکتا ہے. رٹنا تو بلٹ ان ہے بھائی, رٹنا تو بلٹ ان ہے, وہ تو ہمیشہ ہے. یہ دیکھیں نا, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک بات میں نے عام طور پہ اور جگہوں پہ سنی نہیں ہے بات, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کی ایجوکیشن کو سب سے زیادہ بڑا نقصان 1959 کی ایجوکیشن رپورٹ نے پہنچایا, جس نے یہ کہا. اچھا میں بتاؤں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا. میں نے اتفاق سے اسکولنگ اس سے پہلے کی, اور میں اتفاق سے میری بی ایس کی تعلیم جو تھی انٹرمیڈیٹ اور بی ایس کی, وہ بھی اس سے ان کے تبدیلیوں سے پہلے ہو گئی. جو میرا جو ہائی اسکول تھا اس کے اندر جتنی کتابیں تھیں ہسٹری کی, جغرافی کی, اردو کی, انگریزی کی, بازار میں جائیں تو ہر کلاس کے واسطے 10 15 کتابیں مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی اور اپرووڈ فرام دی بورڈ وہ وہاں پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی. اسکول ان میں سے کسی کتاب کو بھی چن کے لگا دیا کرتا تھا. جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایگزامینیشن ول ناٹ بی فرام دا بک. اگر آپ کے پاس کئی کتابیں چل رہی ہوں سائملٹینیسلی, چل رہی ہوں کا مطلب یہ کہ پرمیٹڈ کتابیں ہوں, ٹیکسٹ بکس ہوں, ویلڈ ٹیکسٹ بکس ہوں, تو پھر ایگزامینیشن کین ناٹ بی فرام ٹیکسٹ بک. اٹ ول ہیو ٹو بی فرام دی ٹیبل آف کمپیٹنسیز, کہ یہ کمپیٹنسی چیک کریں, یہ کمپیٹنسی چیک کریں. یہ انہوں نے کہا اس بورڈ نے, اس کمیشن نے, کہ جی یہ کیا ہوتا ہے کہ کتابیں جو ہیں جس کو دیکھو مرضی کتاب لکھنے بیٹھ جائے. یہ کتابیں لکھنا اتنا آسان کام ہے کہ آدمی اٹھے اور کتابیں لکھنا شروع کر دے. ارے بھائی اس کے لیے تو ایک پورا ایک باڈی ہونی چاہیے جس کے اندر لکھنے والے ہوں, ٹیکنیکل ڈیٹیل والے ہوں, چھاپنے والے ہوں, یہ ہوں. لہٰذا ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے جائیں, اور انہوں نے ٹیکسٹ بک بورڈ بنوا دیے. اور ایک اس زمانے میں پہلا بنا ایک ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ اور ایسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ بن گئے. اور ان کی کتابیں آتے آتے مڈ ٹو لیٹ 60s ہو گیا تھا. اس سے پہلے تک یہ وہی سسٹم چل رہا تھا. پرانے سسٹم کے اندر کتابیں جو تھیں وہ ایسی ہوتی تھی کہ سال ہر سال کسی کی لکھی ہوئی کتاب چلتی رہتی تھی, اور جب ایک سال کے امتحان ختم ہو جاتے تو اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اپنی کتاب کسی اور کو دے دیا کرتے تھے یا بیچ دیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ایک قسم کا کتابوں کا ایک سلسلہ تھا کہ نئے لوگوں کو, آنے والوں کو ہر سال نئی کتابیں نہیں خریدنی پڑتی تھی ان شارٹ. اچھا وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب یہ ہوا کہ انہوں نے بورڈ بنا دیے. اب ایک کتاب کر دی انہوں نے, ایک سبجیکٹ کی ایک کتاب ایک کلاس کی. وہ کتاب اچھی ہو, بری ہو, اٹروشس ہو, کیسی ہو, سب کو وہی پڑھنا ہے. اور پھر کتاب ایک ہے, اس واسطے امتحانات بھی کتاب میں سے, اور وہ امتحانات کتاب میں سے ہونے کے بعد وہاں سے سلسلہ چلا.
اب تک وہی چلا آ رہا ہے۔ اچھا میں بتاؤں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا جب یہ اسکولوں کے واسطے، تو اس کے بعد کالج والوں کو خیال آیا کہ یہ کام تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو انہوں نے کالج کی کتابوں کے واسطے اور یونیورسٹی والوں نے یونیورسٹی کی کتابوں کے واسطے یہی کر دیا کہ ہم کتابیں لکھیں گے جی۔ اور لیٹ 60s میں انہوں نے کتابیں لکھی، اور وہ مجھے یاد ہے کہ کتابوں کی پروڈکشن اس طرح ہوا کرتی تھی کہ فائنل لیکچرز لے لیے اور وہ لے کے کہیں بیٹھ گئے، انہوں نے اس میں سے یہ سیکشن یہاں سے لیا، یہ سیکشن یہاں سے لیا، یہ سیکشن یہاں سے لیا، اور ان کو جوڑ توڑ کر کے ان کو اپنی انگریزی میں بنا کے انہوں نے لگا کے کتاب نکال دی۔ بعض اوقات تو ایک ہی چیز کی نوٹیشن جو ہے وہ کسی ایک سیکشن میں کچھ اور ہے، کسی اور سیکشن میں کچھ اور ہے، وغیرہ وغیرہ، بے اندازہ خراب انہوں نے کتابیں بنا دی۔ پھر یہ ہوا کیا کہ بی ایس سی کے لیول کے اوپر بھی وہی چیز آ گئی جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی، آپ کے زمانے میں بھی اب نہیں تھی۔ جب آپ نے پڑھا ہے یہاں پہ بی ایس کیا ہے تو جب میں بی ایس سی پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں لائبریری کے اندر تمام اس وقت کی موسٹ ریسنٹ کتابیں باہر کی لکھی ہوئی امریکی، برٹش، جرمن آتھرز وغیرہ کی سب کتابیں لکھی ہوئی وہاں رکھی ہوتی تھیں، اور پڑھانے والا کسی ایک کتاب کو دیکھتا تھا، 2-3 کتابوں کو دیکھ لیا کرتا تھا، کہتا کہ باقی کتابیں وہیں رکھ جا کے پڑھ لیں آپ۔ تو امتحان کبھی کتاب میں سے نہیں ہو سکتے تھے، امپاسبل۔ لیکن جب انہوں نے یہ کیا تو بی ایس سی کی بعد میں جہاں ایک ایک چیز کی اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھی، وہاں پہ پتلی پتلی سی کتابیں آ گئی، جیسے کہ گائیڈ بک ہوتی ہیں ویسی، اور وہ کتابیں تھیں اور سوال بھی اسی میں سے آنے لگے سارے کے سارے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ اس نے اتنا خراب کیا کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو یہ اس قسم کی چیزیں پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کی نالج کس قدر خراب ہے، کیونکہ وہ بہت ہی سلیکٹڈ قسم کے ٹاپکس، بہت سلیکٹڈ قسم کی ان کی پریزنٹیشن وہ پڑھ کے وہ آتے تھے، اور پھر اس کے بعد پرابلم سالونگ تو ہوتی نہیں تھی، کوئی سوال جو تھے وہ رٹنے والے سوالات تھے، وہ تھوڑے بہت نومیریکل بھی ہوتے تھے وہ کرنے کے، لیکن وہ امتحان میں پھر انہی نومیریکلس میں سے سوال آیا کرتے تھے، تو زیادہ لوگ رٹتے تھے ان چیزوں کو۔ اب اس وقت سنگل نیشنل کریکولم بنانے کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ سنگل نیشنل بک بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب پاکستان، انہوں نے پہلے نعرہ بنایا تھا 1 نیشن 1 کریکولم، اب انہوں نے بنایا 1 نیشن 1 بک، 1 ٹیکسٹ بک۔ تو اب ان کا نعرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم اکٹھی، ایک متحد قوم اسی وقت بنے گی جب وہ ایک ہی کتاب پڑھے گی۔ اب یہ کتاب جو انہوں نے بنائی ہے سینٹر میں، یہاں اسلام آباد میں کریکولم ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کتابیں لکھوا کے انہوں نے چھپوائی یہاں پر نیشنل بک فاؤنڈیشن سے۔ پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ پر انہوں نے وہی تمام چیزیں بھیج دی، انہوں نے اس کے اوپر مختلف لوگوں کے نام لکھوا کے آتھر، کمپوزر، کون الگ الگ وہی کتابیں آئیڈینٹیکل چھاپ دی، صفحہ نمبر وہی، تصویریں وہی، ہر پیراگراف وہی، لفظ لفظ وہی، تمام کتابیں وہاں چھپ گئی۔ وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہو گئی، اور ایسے ہی کے پی میں ہو گیا، کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر ہو گیا۔ تو ان کی بات کامیاب ہو گئی کہ ایک ہی کتاب ہے جو ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ خدا کے بندوں، کتابیں لکھنے والے نے کبھی کوئی خراب کتاب لکھ دی تو سبھی بچے، سبھی اسٹوڈنٹس خراب ہوں گے، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچی ہے کہ وہ کوئی اور کتاب پڑھیں، ایک ہی کتاب پڑھنی پڑے گی اسکولوں میں۔ آئی تھنک دس از اے گریٹ ڈیزاسٹر۔ یہ چیز جو ہے اس نے ہمارے ہاں ایجوکیشن کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، سنگل بک سسٹم نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا، اس نے اسٹینڈرڈ کو بالکل ڈاؤن کر دیا اس نے۔ اس میں ابھی میں ایک بات کرنے لگا تھا، لیکن وہ آپ نے اینڈ میں کہہ ہی دی کہ اگر کوئی بندہ غلط چیز لکھ دے تو سب کے سب وہی پڑھیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ایک ہی کتاب ہو نا پورے ملک کے اندر، تو نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ہم ایف ایس سی اور میٹرک کو کافی دیر تک پڑھایا ہوا ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں، اگر کوئی ٹیچر ان کو بتائے بھی کہ یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے کتاب میں، تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں آپ کتاب سے زیادہ جانتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، آپ غلط کہہ رہے ہیں، کتاب تو صحیح کہتی ہے ہمیشہ۔ تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ اس کے 2-3 لیئرز ہیں نا، یا کبھی کبھی ٹیچر جو ہے وہ غلط پڑھاتا ہے،
اور پیرنٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہیں, بچے جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا ٹیچر نے پڑھایا ہے, ٹھیک پڑھایا ہے, آپ غلط بتا رہے ہیں. اور ویسے ہی وہ ٹیچر اور کتاب کا ریلیشن شپ ہے, ان کے نزدیک فلانی چیز. تو لہٰذا یہ ایک کتاب کا جو یہ پرابلم ہے کہ ایک کتاب سے آپ کو غلط چیز آ گئی تو غلط ہوتی چلی اس میں میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. آئی ڈونٹ نو کہ یہ فنی ہے یا سیڈ ہے یہ کہانی. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک لاہور میں ایک بڑا مشہور ہے اکیڈمی کا وہ گروپ ہے, کپس نام ہے اس کا, رائٹ. تو کیا کہتے ہیں وہاں پہ نا میرا ایک دوست گیا تھا کیا کہتے ہیں اور کیا دینے کے لیے, ڈیمو دینے کے لیے, کیونکہ وہ ایم فل کر رہا تھا, پڑھانا چاہتا تھا. تو ایف ایس سی کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ ہے فیراڈیز لا, وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کے فلکس کے چینج ہونے سے کرنٹ پیدا ہوگا. اب ہمیں پتا ہے کہ اگر انسولیٹر ہو تو کرنٹ تو نہیں پیدا ہوگا, پوٹینشیل ڈفرنس تو پھر بھی پیدا ہوتا ہے, لیکن بک میں لکھا ہوا ہے کرنٹ. تو اس نے جا کے نا کپس میں پہلے کہا کہ جی کرنٹ پیدا ہوتا ہے. تو کپس کے جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ پیدا تو وولٹیج ہوتا ہے, تو آپ نے کرنٹ کیوں کہا ہے؟ وہ کہتا کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ویری گڈ. آئی ڈونٹ نو یہ فنی ہے سیڈ ہے. سر یہ کتابوں کے بارے میں آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ کتابیں کس طرح بنائی جاتی ہیں. تو یہ کتاب لکھنے والے کون ہوتے ہیں جو بورڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اور کیا اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا؟ مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ 9th کلاس کی جو فزکس کی میری کتاب تھی, اس میں جو اس کے جو مارجنز ہوتے تھے اس میں کچھ وہ ٹڈ بٹس دیے ہوتے تھے, انٹرسٹنگ انفارمیشن کبھی کسی سائنسدان کے بارے میں. تو وہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایز اٹ از ایک انسائکلوپیڈیا سے کاپی کی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کاپی رائٹ کے لاز اور اس طرح کی چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل لیول پہ. تو کیا اس کو نہیں دیکھا جا سکتا, یہ پلیجرسٹک پریکٹسز جو ہیں ٹیکسٹ بک رائٹنگ کے اندر, اور یہ لکھنے والے جو ہیں یہ اگر بہتر ہو جائیں؟ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے تو ہوگا, اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا تو سب کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, اگر اچھی چیز ہے تو چلنے دو اس کو. میرا خیال یہ ہے کہ جو کتابیں جو ہمارے پاس کتابیں جس زمانے میں بی ایس سی کی لکھی جاتی تھی, کئی لوگ لکھتے تھے, پرائیویٹلی بھی لکھتے تھے, اور بورڈ کی کتابیں بھی ہوتی تھی. تو ان میں سے یہ بات بڑی عام تھی کہ وہ کوئی ایک ٹاپک لے کر اس کے اندر اسینشلی نقل کر لیا کرتے تھے کتابوں میں سے, اور وہ داخل کر دیا کرتے تھے. میں نے جیسے بتایا کہ جب ایف ایس سی کی کتابیں یعنی بی ایس سی کی کتابیں لکھی جا رہی تھی فزکس کی مختلف, تو فائنل لیکچر سارے لے کر اس میں سے وہ کاپی کرتے لکھتے چلے جا رہے تھے. اینی وے یہ تو ہے مسئلہ ان کا. کتابیں لکھنے والے جو اسکول کے لیول کے ہیں ان کے لیے تو بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اسکول کے لیول کی چیزیں ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں لکھنے والے بڑے اچھے سے اچھے موسٹ ایڈوانسڈ سوسائٹیز میں بھی بڑے ریسرچ کرتے ہیں کتابیں لکھتے وقت, اور اس کے بعد کتابیں لکھ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ, اور اس کا رسپانس واپس لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کے بتانے میں غلطی ہوئی ہے یا خرابی ہوئی ہے یا کسر رہ گئی ہے, اور وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور نئے طریقے نکالتے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی جتنی ایجوکیشن اب تک حاصل کی آپ کو معلوم ہے انڈر گریڈ لیول کی کتابیں ہر دفعہ ہر سال کسی نہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے طور پر لاتا کتاب کہ پچھلی کتابوں سے بہتر کتاب ہے. اب ہم لوگ جس قسم کی کتابیں ہیلیڈے ریزنک وغیرہ پڑھتے تھے, اور وہ ہیلیڈے ریزنک ایک زمانے میں تو بہترین کتاب سمجھی جاتی تھی, اب اس کے بعد جتنی کتابیں آئی ہیں ان کے اس مقابلے میں تو ہیلیڈے ریزنک جو ہے وہ کافی بورڈ سی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر لوگ مسلسل امپروو کرتے رہتے ہیں. اگر یہ لوکل آتھر سے لکھوا رہے ہیں اور اس انداز میں لکھوا رہے ہیں, ایک کیپٹیو اور اس مارکیٹ کے لیے لکھوا رہے ہیں کہ جہاں پہ چوائس لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو وہاں تو پھر جو سمجھ میں آئے گا ان کے وہ لکھیں گے. اب ایک مثال لے لیں آپ, بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں ارلی ایجوکیشن میں پرائمری اسکول کی, اس میں بہت دلچسپ کہانیاں لکھی جاتی ہیں. ایسی کہانیاں لکھی جاتی ہیں جو طوطے کوے وغیرہ کی زبانی ہو, بندر شیر کی زبانی ہو, چوہے بلی کی زبانی ہو وغیرہ, کہ وہ کہانیاں کا جو آخر میں جو ماڈل نکلتا ہے
وہ ذہنوں میں زندگی بھر کے لیے رہتا ہے، وہ کہانی بھی زندگی بھر کے لیے یاد رہتی ہے. ہم تو یہ ہمارا تو یہ خیال ہے. لیکن اس وقت جو کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں ان کو نصیحتیں کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن اس کے لیے جو وہ لکھتے ہیں سبق وہ اتنا ان انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اتنا بیکار ہوتا ہے کہ پڑھنے کے باوجود 10 دفعہ پڑھنے کے باوجود بھی کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں وہ سبق نہیں ہوگا، یا کم از کم کلاس چھوڑنے کے بعد تو ان کو وہ آگے پاس کرنے کے بعد تو وہ ذہن میں نہیں رہے گا. تو فائدہ کیا اس چیز کا؟ یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ جب سنگل بک سسٹم رکھیں گے اور ایسے کہ کیپٹیو مارکیٹ کے واسطے ہو تو پھر آپ کمپٹیشن تو ختم ہو گیا نا، کمپٹیشن نہیں رہا. اس میں کیا کہتے ہیں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پہلے ہمارے یہاں بھی وہ ہوتا تھا کہ ایک سلیبس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ کتابیں ہوا کرتی تھیں. ایم شیور آپ کو پتا ہے کہ او لیولز اور اے لیولز میں ابھی بھی یہ بات موجود ہے، رائٹ؟ وہاں پہ تو خیر ہوتا ہی ہے، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ او لیولز اے لیولز پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک کتاب سے ایگزام آ سکتا ہے، رائٹ؟ اور اگر آپ ایف ایس سی اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک اور کی دنیا میں رہتے ہیں، رائٹ؟ تو سپوز کریں گے اگر ہم یہ آج کر بھی دیں کہ بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس سے آپ پڑھ سکتے ہو، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بات ان کے ذہن سے نکالنا اسٹوڈنٹس کے اندر سے پھر بہت مشکل ہے ابھی بھی کہ ایک ہی کتاب سے ایگزام آئے گا ہمیشہ؟ وہ سمجھتے ہیں ایک ہی کتاب سے آ سکتا ہے ہمیشہ. ہاں، اور یہ کہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، اوروں کے ذہن میں بھی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ سن 2007 میں گورنمنٹ نے، مشرف کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک پالیسی بنائی، ٹیکسٹ بکس اینڈ لرننگ مٹیریلس پالیسی، نیشنل ٹیکسٹ بکس اینڈ لرننگ مٹیریلس پالیسی 2007 کی. ابھی بھی وہ انٹرنیٹ پر جگہ جگہ مل جاتی ہے وہ پالیسی. اس پالیسی میں انہوں نے کہا کہ یہ واپس جانے کی کوشش کی ملٹیپل ٹیکسٹ بکس کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹ بک بورڈز اب ٹیکسٹ بک نہیں چھاپا کریں گے، وہ نہیں لکھوایا کریں گے ٹیکسٹ بکس، وہ نہیں چھاپا کریں گے، اور وہ صرف ریگولیٹری باڈی کے طور پہ کام کریں گے کہ ٹیکسٹ بکس جو اس قابل ہوگی اس کو. اور ٹیکسٹ بکس کے واسطے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا کہ جو آتھرز ہیں وہ آئیں، کتابیں لکھیں، اور ان کی کتابیں اگر کریکلم کے مطابق ہیں، پوری سیٹسفائی کرتی ہیں کریکلم کو، تو ان کو اپروو کر لیا جائے گا. ہم نے بڑی تالیاں بجائیں کہ یہ تو بڑا کمال کر دیا. مگر کیا ہوا کہ جب وہ پالیسی ایک دو راؤنڈ کر کے بن کے یہ فائنلی آئی تو اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ تبدیلی تھی. وہ یہ تھی کہ کتابیں بہت سی اپروو ہو جائیں گی، اپروو بہت سی ہو جائیں گی، لیکن ان میں سے ایک کتاب ہوگی جو سب اسکولوں میں کو کہا دیا جائے گا کہ اسی کو پڑھنا ہے آپ کو. تو سارا مقصد بہت ہو گیا وہاں پہ. اچھا، اب یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی ڈائنامکس بھی ہے، جو فائنینشیل پرابلمز ہیں، اس کی پرابلمز نہیں بلکہ جو لوگوں کے جو فائنینشیل ایمبیشنز ہوتی ہیں اس کی اپنی ڈائمینشن بھی ہے اس کے پیچھے. کیونکہ کسی ایک آتھر کو یا پبلشر کو اگر مل جائے کہ اس کی 25 لاکھ کتابیں بکیں گی تو وہ تو بہت بڑا آرڈر ہے، بلینز کا آرڈر ہے. تو اگر آپ کے پاس 10 کتابیں ہیں اور ان میں سے اگر آپ 10 کتابوں کو چھپنے دے دیں مارکیٹ میں، کھلے مارکیٹ میں، اوپن کمپٹیشن میں جو مرضی کتاب پڑھی جائے، اس کی بجائے اگر آپ ایک کتاب کو چن کے کہیں تو یہ پڑھی جائے گی، تو اس کی بلینز میں سے کچھ حصہ لینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے. لہٰذا آپ نے کرپشن کے دروازے کھول دیے اس کام سے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اسی ایک کتاب کی اس میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ملٹیپل ٹیکسٹ بکس ہوں تو کبھی بھی کوئی شخص یہ آواز نہیں لگا سکے گا امتحان کے دوران کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے چیز ہے. کیونکہ آؤٹ آف کورس جو ہے وہ تو کورس اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کتاب کے اندر جو لکھا ہوتا ہے. You have read only one book. How do you know کہ اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو تو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو ملٹیپل ٹیکسٹ بکس والا سسٹم ہے ابھی بھی اتنی کوشش کے باوجود بھی، جب سے ہم لڑ رہے ہیں یہ سنگل نیشنل کریکلم والوں سے، ہم کتاب کے بارے میں لڑ رہے ہیں کہ یہ کتاب کی جو آپ بتا رہے ہیں یہ تباہی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ سسٹم تو ہمارے پاس یہی چلے گا.
اس میں ایک بات میں کروں کہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایک کتاب والی بات ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ صرف ایک کتاب پڑھنے سے اور ملٹیپل ٹیکسٹ بکس نہ پڑھنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں ان جنرل کتاب پڑھنے کا جو شوق ہے وہ بھی مر جاتا ہے کہ وہ صرف ایک کتاب ہی پڑھتے ہیں؟ ان کا ویو پوائنٹ کتنا نیرو ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک جو کچھ بھی اس سبجیکٹ کے بارے میں ہے وہ وہی ہے جو اس کتاب میں دیا ہوا ہے، اس سے باہر کا کچھ نہیں ہے. اور اگر وہ ان کے سامنے 10 کتابیں کھلی ہوتی اور ان میں ہر ایک کا مختلف قسم کا پرسپیکٹو دیا ہوا ہوتا تو ان کے ذہن کتنے کھلتے، کتنا ان کو نظر آتا یہ چیزیں. میں جب میٹرک پڑھ رہا، مطلب اسکول میں، ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا تو اوپن کتابیں ملٹیپل بکس چلتی تھی، لیکن پھر بھی ایک اسکول نے کسی ایک کتاب کو چن لیا تو اسی کو فالو کرتے تھے، تمام کرتے تھے. لیکن اگر ہم کسی ایسے دوست سے مل رہے ہیں جو کسی دوسرے اسکول کا ہے اور اس کے پاس کتاب کوئی اور پڑھی جا رہی ہے تو ہم لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ کتاب جو ہے اس کے اندر واقعات کے فلاں واقعات کو مختلف انداز میں پیش کیا ہوا ہے. اس کی ایک مثال ہے، ایک مثال جو ہے وہ یہ کہ جس زمانے میں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں ابھی تک پاکستان میں اپنی قومیت کو سمجھنے اور سمجھانے کا بڑا زور تھا کہ ہم پاکستانی کیوں ہیں، پاکستان کیوں بنا ہے وغیرہ. تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے کام یہ تفویض کیا کچھ ہسٹورینز کو کہ آپ تاریخ لکھیں پاکستان کی، تحریک پاکستان کی تاریخ لکھیں. اچھے ہسٹورین تھے، بڑے قداور، اشتیاق حسین قریشی تھے اور دوسرے لوگ تھے. انہوں نے جناب ہسٹری بنائی، مطلب باقاعدہ بنائی، اور بنانے میں انہیں یہ بتانا پڑا کہ آخر کیوں پاکستان حاصل کرنا پڑا. تو انہوں نے جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ٹسلز تھی اس کو انہیں بتانا پڑا کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ٹسل تھی، اور بتانا پڑا کہ کیسے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بے تحاشا ٹسلز تھی. اور پھر ظاہر ہے وہ ایک پوسٹ ایونٹ جو ہے ان کے پاس بعد میں وہ تھا کہ جب فسادات ہوئے تھے پاکستان بننے کے بعد، یا اس سے پہلے فسادات ہوتے رہتے تھے، کہ یہ فسادات کے بیک گراؤنڈ میں کہ یہ ساری کی ساری ٹرانسلیٹ تھی وہ ہندو مسلم تھی، اور یہ نفرتیں جو تھی اس کو ہم اوور کم نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے ہمیں لینا ضروری تھا. یہ انہوں نے بنایا. اچھا، یہ بن گیا پاکستان کا نیریٹو کہ ہمیں تو اس وجہ سے کرنا پڑا. یہی چیز اگر آپ دیکھتے اس زمانے کی کتابوں میں، جس زمانے میں میں پڑھ رہا تھا اسکول میں، تو بعض ہسٹری کی کتاب والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہاں ٹھہر جاؤ ذرا، ہم اس کو کسی اور انداز میں بتاتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کی سوشل حیثیت کیسی تھی، مسلمانوں کی کیسی تھی، مسلمانوں کا تعلیم میں کیا درجہ تھا، ہندوؤں کا کیا درجہ تھا، کسی اس کے کون سے اس کے انڈیکیٹرز تھے، کہاں جابس کے اندر جب اپلیکیشن ہوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ بہت سے ہندو جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور مسلمان ہارڈلی کوئی کوالیفائی کرتا ہے. اور یہ کہ کیسے مسلمانوں نے ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا کوٹا سسٹم کے اوپر کہ ہمارا کوٹا ہوگا تبھی ہمیں جاب ملے گا، ورنہ تو ہم کمپٹیشن میں جاب لے نہیں سکتے. اس قسم کی چیزیں جو تھی اس چیز نے جنم یہ دیا اس بات کو کہ ہمیں ایک پروٹیکشن چاہیے، ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، ہمیں پروٹیکشن چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں ملک چاہیے علیحدہ. میرا خیال تھا بہت ہی تاریخ کی کتاب لکھنے والوں نے یہ چیزیں بھی لکھی اس زمانے میں. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا، جہاں اشتیاق حسین قریشی کی لاجک تھی یا ان کی ریزننگ تھی، اس کے مقابلے میں یہ ریزننگ بھی لوگ دیا کرتے تھے. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے زمانے میں کیا ہوا. ہمارے زمانے میں سن 2008 میں جب مشرف کے بعد سول حکومت آئی تو کے پی پروونس کے اندر، اس وقت تک وہ فرنٹی پروونس تھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی حکومت بنی، اور اے این پی نے وزارت تعلیم اپنے ہاتھ میں لی. اور انہوں نے جب یہ حکومت پاس لی تو پاکستان کیوں بنا کے سوال کو بھی انہوں نے ہینڈل کیا پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو بڑی صاف بات ہے کہ کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے مسلمان، تجارت میں بھی نہیں کر سکتے تھے، دوسری چیزوں میں نہیں کر سکتے تھے، سائنس میں بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پیچھے رہ رہے تھے، اس بات سے ان کو پروٹیکشن چاہیے تھی، لہٰذا انہوں نے یہ بتایا. پھر آیا 2013 کا انتخاب،
انتخابات آئے 2013 میں وہاں پہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی حکومت بنی. جماعت اسلامی نے جب تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے پھر ریورس کر دیا کہ پاکستان تو بنایا ہی تھا مسلمانوں نے اسلام نافذ کرنے کے لیے, اور اس کے اسلام پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ تھی جس کے لیے انہوں نے یہ بنایا تھا, بالکل الٹ دیا انہوں نے. اور اس کے بعد اب یہ SNC جو ہے وہی ماشاءاللہ اب یہی کرے گا جب وہاں تک پہنچے گا. سر ایک سوال جو حسان اور میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا گریجویٹ اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو یہ سنگل نیشنل کریکولم ڈبیٹ کا حصہ بننا چاہیے؟ اگر بننا چاہیے تو کیسے بن سکتے ہیں؟ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ایز کنسرنڈ سٹیزنز اینڈ اسٹوڈنٹس؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایونٹ ہماری نیشنل لائف کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے. سنگل نیشنل کریکولم بننا, ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں, صحیح بات ہے, لیکن ہم کو اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اس کو ناپسند کیوں کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ناپسند کرنے کی بھی بہت سالڈ وجوہات ہونی چاہیے. ہمیں اس میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے, کیسے لکھا ہے, کتابیں کیسے بنائی ہیں, ان میں کیا لکھا ہے, کہاں کہاں کس کس قسم کے مشکلات انہوں نے پیدا کی ہیں وغیرہ, ان سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے بہت امپورٹنٹ نیشنل ایونٹ ہے یہ. اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر یہ خرابی جو ہے وہ جیسے ہم نے اس خرابی کو کنڈون کر دیا. آپ لوگ جو باہر ہیں وہ تو ان میں سے وہ لوگ کے جو واپس آنے والے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ واپس آنے کے بعد ان کو سامنا کرنا پڑے گا, لہٰذا یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تو تیار ہوں گے. لہٰذا انہیں اس ڈبیٹ کو اچھی طرح ہر وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے پروز اینڈ کونس میں اس کے فارن اگینسٹ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں ڈسکشن فورمز میں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اس ڈبیٹ میں اگر آپ لوگوں کو ایسے پوائنٹ آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں کہ جو اس ڈبیٹ کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اور یہاں کام کرنے والوں کے لحاظ سے محو ہو گئے ہیں, تو آپ لوگوں کو وہ بتانا بہت ضروری ہے. آپ لوگ وہاں سے آپ لوگ تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اگنور کیا جا سکے. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ اس لحاظ سے فلاں فلاں طریقوں کی وجہ سے غلط ہے. آپ لوگ جہاں جہاں پڑھتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں گے, پاکستانی اسٹوڈنٹس. ان کی جو سوچ ہے ایجوکیشنسٹ کی وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہے, اور ان کے جو پرنسپلز ہیں وہاں کے پڑھانے کے وہ ان کو زیادہ پتہ ہیں. وہاں وہ زیادہ اچھی انسائٹ آپ کو دے سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں اور کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں. ان کو جاننا بہت ضروری ہے, اور ان کو جان کے یہاں پہ ہمارے یہاں بتاؤں آپ کے مضامین جو ہیں یہاں اخباروں میں چھپ سکتے ہیں, آرام سے لوگوں میں چھپتے رہتے ہیں, انگریزی میں لکھے ہوئے, اردو میں لکھے ہوئے چھپتے رہتے ہیں. کرتا رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ تو بہت ہی ہوشمند سیکشن سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, بہت پریولیج اس لحاظ سے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ پریولیج حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو باہر پڑھنے کا موقع ملا ہے, باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع ملا ہے, اور ایک روشن خیالی حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ اس ڈبیٹ میں داخل ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اب خیر آپ تو ایک فزسسٹ ہیں لیکن آپ کی ایجوکیشن پہ کافی نظر ہے تو آپ تو خیر بات کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی این ایجوکیشنسٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ایسنسی. ایک فزسسٹ ہو کے آپ بات نہیں کر سکتا ایسنسی کے اوپر, آپ کے پاس کمپیٹنسی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کئی لوگوں کو میں نے کہتے دیکھا ہے. ہاں, اور یہ ہے کہ انہیں بھی بتانا چاہیے کہ ریزن کیا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو انہیں ریزن بتانا چاہیے
کہ جس چیز کو وہ اسرٹ کر رہے ہیں اس کے کیا ریزنس ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم آج کل جو یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہیں، جن میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کی پی ایچ ڈیز ہیں ایجوکیشن کے اندر، بڑی اچھی اچھی جگہوں سے پی ایچ ڈیز ہیں، آکسفورڈ کیمبرج سے بھی ہے اور ہارورڈ سے بھی ہے اور پتہ نہیں اور جگہوں سے بھی ہے. وہ تمام لوگ اس کی ڈسکشن میں ہیں. وہ مختلف ویوز ہم سے رکھتے ہیں. اگر سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں مختلف ویوز، تو ہم تو ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری فلانی چیز ہم نے یہ ہے، اس کے 1 2 3 4 ہم نے یہ پوائنٹ دیکھے ہیں اور اس کو آپ بتائیے کیا کریں گے آپ. اگر ان کے پاس کوئی ریزن ہے وہ بتائیں گے، اگر وہ ریزن نہیں ہے تو وہ پھر ان کو بات ماننی چاہیے ہماری. مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس کے لیے ہمیں شاید بہت زیادہ پرسویسو ہونا پڑے گا. لیکن بات جو ہے وہ یہ کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، کیونکہ وہ تو جانتے نہیں ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. ایجوکیشن اس جانتے ہیں، لہٰذا وہی پورا چارج سنبھالنے بچے کا اور والدین بالکل فکر مند نہ ہوں. یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. رائٹ. اور میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ یہ کہ میں اگر کبھی بات کروں بھی تو میں صرف اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ فزکس کی ایجوکیشن پہ کیا پڑے گا. میں ایسا نہیں ہے کہ میں فرسٹ کلاس کے بچے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آبویسلی آئی ڈونٹ نو الاٹ اباؤٹ دیٹ. اگر آپ فزکس کے اوپر بھی، فزکس کے ایجوکیشن پہ بھی کیا امپیکٹ ہوگا، نیچرل سائنسز پہ کیا ہوگا، تو اس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یو ہیو ٹو گیٹ این ایجوکیشن، اس طرح فزکس کے بات نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. دیٹس آئی تھنک دیٹس ریڈیکولس. وہ بھی ریڈیکولس ہے، وہ تو زیادہ ریڈیکولس ہے کہ فزکس کی ایجوکیشن کے بارے میں تو آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو اور بہت زیادہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ کسی کانسیپٹ کو بتانے کے بہتر طریقے کون سے ہوتے ہیں وہ بھی ویلڈ وجہ ہو، بہتر وجہ ہو، بہت اچھی طریقے سے بتائے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. مگر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ لوگ پرائمری ایجوکیشن سے گزر چکے ہیں، آپ لوگ اسکول تمام ایجوکیشن سے گزر چکے ہیں، ایکسپیرینس کیا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو. اگر فرض کیا کہ ایشو یہ آئے، ایک مثال لے رہا ہوں میں کہ کارپوریٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ طالب علم پہ کیا اثر ہوتے ہیں کارپوریٹ پنشمنٹ کے. لہٰذا آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ کارپوریٹ پنشمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا یہ کہ جو پنشمنٹ جو ہیں ان کے کیا لیول ہونے چاہیے، کس حد تک ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ گھنٹوں آپ کسی بچے کو دھوپ میں مرغا بنا کے کھڑا کر دیں اور سمجھیں کہ آپ نے اس کو اچھا پنش کر دیا. کیا یہ جو ہم مدرسے کے دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کو بے دردی سے مار رہے ہوتے ہیں بچوں کو، تو یہ جو ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے چیز، ہم جانتے ہیں. ایسے ہی چیزیں اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ اگر کتاب اٹھا کے دیکھیں انگریزی زبان کی اور آپ کو اس کی زبان میں نظر آئے کہ یہ غلطی ہے، انگریزی زبان کی غلطی ہے، تو وہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا انگریزی زبان کی غلطی ہے. لیکن اگر لکھنے والے کو اگر نہیں معلوم اس کی انگریزی ٹھیک نہیں تھی تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے. اور یا یہ کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کا کریکلم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیول تک زبان سکھانے والا جو ہے وہ 2 سلیبل کے الفاظ یا 3 سلیبل کے الفاظ سے زیادہ الفاظ استعمال نہ کریں، اور کتابوں کے اندر بہت اس سے زیادہ موٹے موٹے الفاظ استعمال ہو رہے ہوں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو تم ظلم کر رہے ہو. کریکلم کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے سلیبل کے الفاظ ہی اس پروگریشن کے اندر، اس جو پروسیس ہے سیکھنے کا اس کے اندر ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو اس کے اندر ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ تو والدین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیچر بھی کہہ سکتا ہے، اور ایک سمپل ایک دیکھنے والا بھی کہہ سکتا ہے. یہ بات میتھمیٹکس میں اگر کوئی جو ہے وہ بتاتا نہیں ہے طالب علم کو کہ ملٹیپلیکیشن ایڈیشن میں کیا ریلیشن شپ ہے، ڈویژن سبٹریکشن میں کیا ریلیشن شپ ہے، تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تم تو یہ کہ جو میتھمیٹکس کے اندر جو صرف الگورتھم بتا کے کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس نے میتھمیٹکس سمجھا دی اس کو، تو یہ تو غلط ہے. الگورتھم کسی نے بنا دیا، وہ بتا کے بھئی یہ دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، سالو اس سوال کو سالو کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا سوال میتھمیٹکس بتانے کا. اس کی جو پوری لاجک بتانا جو ہے وہ تو بے تحاشا ضروری ہے. I think you are quite capable of looking into these fundamental problems of teaching school level
ایجوکیشن. سر یہ اسکول لیول پہ تو مسائل ہیں ایجوکیشن کے، لیکن ظاہر ہے اسی ایجوکیشن سسٹم سے بچے یونیورسٹی آتے ہیں اور پھر یہ مسائل یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں نے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ 4 سال کی ڈگری کر رہے ہیں، لیکن کوئی ٹیکسٹ بک نہیں پڑھی انہوں نے، کوئی ایسی ٹیکسٹ بک نہیں ہے جو انہوں نے کور ٹو کور پڑھی ہو. صرف وہ لیکچر نوٹس لے لیتے ہیں یا وہ کلاس میں لیکچر جو نوٹس اکٹھے کرتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ بھی کلاس میں جو 10 سوال بورڈ پہ حل کرتا ہے وہی ایگزام میں دے دیتا ہے، اور سب بچوں کے 100 مارکس آ جاتے ہیں اور A+ مل جاتا ہے اور وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں. تو سر اب یہ پرائمری لیول کے مسائل کی وجہ سے یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان میں بھی بہت خرابیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ گریجویٹ ہوتے ہیں. تو سر اب سائنسز میں خاص طور پہ فزکس اور میتھس میں آپ بھی جانتے ہیں، اور ڈاکٹر ہود بھائی اس پہ کافی دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ فزکس اور میتھس میں ہمارے پاس ایک پاکستانیوں کا قحط الرجال ہے. تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی اور فزسسٹ اور ایجوکیشنسٹ کی، کہ کیا کیا جائے؟ کیا ہم انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پہ فوکس کریں یا بالکل اسکریچ سے گراس روٹس لیول سے شروع کریں، جو کہ سنگل نیشنل کریکولم بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے؟ جو پہلی بات آپ نے بتائی تھی نا، لیٹ می اسٹارٹ فرام دیئر، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. اچھا، کتابیں پڑھنے میں یہی نہیں ہے کہ وہ کورس کتاب نہیں پڑھتے، بلکہ دوسری کتابیں بھی نہیں پڑھتے وہ. اور یہ جو ایک رجحان ہمارے پاس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے کے اندر ان کو اچھا پڑھایا نہیں جاتا، ان کو اچھا ریڈر نہیں بنایا جاتا، اچھے کمپریہنشن کا ریڈر نہیں بنایا جاتا ان کو. ایک ہمارے ایکسپیرینس میں، عام ایکسپیرینس میں ہے کہ لوگ لائبریری جانا پسند نہیں کرتے، یا یہ کہ جو سمپل کتابیں ہوتی ہیں، ناول ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ they tend to be very poor readers. ان کی ریڈنگ جو کمپریہنشن ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو اوور کم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بڑے طویل. اور یہ میں بات صرف انگریزی کی نہیں کر رہا، انگریزی میں تو خاص طور پہ یہ بات ہے، اردو میں بھی یہی بات آ رہا ہے ان کا، جس کی وجہ سے ان کو کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا کہ کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں. انگریزی میں یہ بہت زیادہ ہے. اور مجھے تو اپنے ایکسپیرینس سے یہ مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ، پرویز اور ہمارا تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا کہ بھائی ہم کلاس روم میں اگر ہم انگریزی زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے لیکچر دے دیں تو طالب علم جو ہیں، بہت سے طالب علم کی آنکھیں پھٹ جاتی تھیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ٹرمینالوجی انگریزی کی استعمال کر کے اردو میں لیکچر دے دیں تو ان کی تمام چیزیں سیدھی کی سیدھی دماغ میں جا رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں آرام سے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لینگویج لرننگ کے اندر یہ ایک ڈیفیشنسی ہے جو ہمارے ہاں رہ جاتی ہے. یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ ارلی کلاسز سے شروع ہو جاتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے، یہ بہت دیر تک رہتی ہے. اچھا ریڈر، میں مثال اپنی دوں کہ میں اگر مجھے اردو کے اخبار پڑھنا ہے تو اردو کے اخبار پڑھنے کے لیے جو میں اور لوگوں سے بھی جب بتاتا ہوں مثال، تو ان کو عام طور پہ اردو زیادہ آسانی سے پڑھی جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ جو پڑھتے ہیں اخبار تو آپ لفظ کے اوپر اٹک کے اس کے ہجے کر کے لفظ کو نہیں پڑھتے. آپ لفظ جو ہے وہ تو تصویر بن چکا ہے آپ کے واسطے، ایک لفظ کو دیکھا اور ذہن میں کانسیپٹ پہنچ گیا. آپ کے الفاظ کے جو بہت سے مجموعے ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ آپ کا سینٹنس جو ہے وہ بھی ایک تصویر بن چکا ہوتا ہے. تصویر دیکھتے ہیں سینٹنس کو، آپ کو پورا سینٹنس دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک نظر چھوٹا کا سینٹنس ہے، بڑا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن چھوٹا ہے تو آپ کا وہ ایک نظر دیکھا اور آپ کے ذہن میں پورا کانسیپٹ پہنچ گیا. یہ جو چیز ہے یہ اردو میں خاص طور پہ ہوتی ہے. جیسے جب یہ چیز آ جاتی ہے then you become fast reader، کہ اگر آپ فاسٹ ریڈر ہیں then you can read more. اگر آپ سلو ریڈر ہیں تو آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں، کتاب چھوڑ دیتے ہیں.
اگر آپ فاسٹ ریڈر ہیں تو آپ بہت ایزی کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بیسک فیکٹ ہے یہ. اور اب اردو کا تو میں نے بتا دیا. انگریزی میں یہ ہے کہ میں چونکہ اردو میڈیم اسکولوں سے کا پڑھا ہوا ہوں, گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے میں نے تمام انگریزی پڑھی ہے, اور میرے پاس انگریزی کی وہ سہولت نہیں تھی, تو لہٰذا آئی ہیو ٹو ویٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. مجھے بہت اپنے آپ کو ان پروسیس سے گزرنا پڑا کہ جہاں کتاب چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ آگے تھکن ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی کتاب پڑھتے 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 ایسے جگہ پہ پہنچ گیا کہ ناؤ آئی کین کمفرٹیبلی ریڈ بکس اینڈ سو آن. شاید اتنی تیز نہیں جتنا میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن انگریزی میں پھر بھی. تو یہ جو مصیبت ہے اس کا مجھے اندازہ اس وجہ سے ہے کہ آئی ہیو کم تھرو دیٹ پرٹیکولر پروسیس. اگر میں انگلش میڈیم اسکولوں کو پڑھا ہوا ہوتا اور انگلش کی جو لینگویج ہے اس کی جو خصوصیات ہیں اس اسپوکن لینگویج کے ذریعے سے میرے کانوں میں پہنچ گئی ہوتی, تو میں کتاب پڑھتے ہوئے وہی تمام جو کنسٹرکشن ہے لینگویج کی وہ اپنے آپ آ جاتی, میں فاسٹ ریڈر بن جاتا. تو یہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو یو ہیو ٹو بی اے فاسٹ ریڈر. فاسٹ ریپڈ ریڈنگ جو ہے وہ بڑی شدید ضرورت ہے, چاہے آپ سائنس پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ سوشل سائنس پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ لا پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہوں, یو ہیو ٹو ہیو اے ویری گڈ ریڈنگ کمپریہینشن. اور پھر لسننگ کمپریہینشن تو چاہیے ہی, وہ بھی ہے. رائٹنگ وغیرہ بعد میں آتی ہیں, اسپوکن جو ہے وہ غالباً ان میں سب سے شاید پہلے آتا ہے, لیکن یہ چیزیں اگر نہیں پڑھائی جاتی, نہیں ہوتی, تو پھر لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ لوگ. اور یہ اسی وجہ سے لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی ایک کتاب ہے تو وہ خوش ہیں, اگر ان سے کہا جائے کہ 10 کتابیں ہیں وہ پڑھ لو تو وہ ناخوش ہیں کہ ہر جگہ 10 کتابیں چھاننی پڑیں گی, کون چھانے گا. اس کے بجائے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے میرا ایکسپیرینس ہے یہ کہ اسٹوڈنٹ آتے تھے کہ سر آپ نے جو کلاس میں بتایا سب سمجھ میں آ گیا, کتاب جو بتا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, کتاب جو بتا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے اسی کتاب کا حوالہ دیا تھا, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ان کی انگریزی کی جو زبان ہے وہ باہر والوں کی زبان ہے اور وہ ان کو سمجھ. یہ ایک مشکل ہے, اس مشکل سے ہم لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو گزرنا ہے, اور جتنا جلدی گزارا جائے اتنا اچھا ہے ان کے واسطے. یہاں پہ پاکستان میں 2-3 ادارے ہیں جو یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ریڈنگ کمپریہینشن کیسا ہے, ریڈنگ اینڈ لسننگ کمپریہینشن کیسا ہے اس میں پوچھتا ہے, اردو لینگویجز میں, اردو میں, انگریزی میں, اور حساب میں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں. ایک تو سرکاری ادارہ ہے, اس کا نام ہے NEAS, نیشنل ایجوکیشنل اسسمنٹ سسٹم, اور دوسرا ادارہ ہے ایک اینوئل اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ, ایسا. یہ لوگ سروے کر کر کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا اسکولوں میں جا کے کہ 8ویں جماعت کے بچے کے سامنے کتاب رکھ دی, 5ویں جماعت کی, پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا, حساب کا سوال دے دیا. ان کا ایک سال سے وہ چلاتے چلے آ رہے ہیں کہ ریڈنگ کمپریہینشن بہت خراب ہے اور ارتھمیٹک بہت خراب ہے. ریڈنگ کمپریہینشن بہت خراب ہے, ارتھمیٹک بہت خراب ہے. یہ اس وقت بھی ایسنسی والوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریڈنگ کمپریہینشن بہتر کرنے کی ترکیبیں سوچیں ان چیزوں سے ہٹ کے. آپ کا جو انگلش میڈیم اسکول ہے وہ تو بچوں کو بلا کے کہہ کے کہ تمہیں اسکول میں اب انگریزی کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کرنی. ٹیچر بھی ہر وقت انگریزی بول رہا ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہر وقت انگریزی بول رہا ہے, ان کی کتابیں بھی انگلش میں ہیں, ان کی انگلش کی اپنے آپ ہی وہ کمپریہینشن بن گئی ہے ساری. ان سے کبھی کوئی گرامر کے باریکی کے نکات پوچھے تو ان کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ لینگویج کا اسٹرکچر کیا ہے, وہ آرام سے بتا سکتے ہیں. جو دوسرے سسٹم سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہوگی, اور ان کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے پڑھانا ہوگا کہ یہ ہو سکے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. رائٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ حمزہ نے کہا تھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹ بکس نہیں پڑھتے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انگلش کی کمپریہینشن, رائٹ. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آئی تھنک کافی حد تک یہ بات صحیح ہے, کیونکہ
میں نے یہ دیکھا ہے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی FSC کے بعد جو ہیں وہ اردو کے ناول لمبے لمبے پڑھ لیتے ہیں, جنت کے پتے پڑھ لیتے ہیں, پیر کامل پڑھ لیتے ہیں, اس طرح کے ناولس, لیکن ان انگلش کی ٹیکسٹ بکس وہ نہیں پڑھ پاتے. تو آئی تھنک آپ کا یہ پوائنٹ صحیح ہے کہ جو انگلش کی کمپریہنشن ہے وہ ایکچوئل مسئلہ ہے, ایسا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو بکس پڑھنے کی خواہش نہیں ہے, اگر اردو میں وہ پڑھ لیں گے, رائٹ. اچھا, ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی حمزہ کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں مسئلے ہیں, لیکن وہ دراصل یہاں سے آتے ہیں کہ پرائمری میں مسئلے ہوتے ہیں, پھر وہ یونیورسٹی کے اندر, کالج میں, اور پھر وہ یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں. تو یہاں پہ نا ایک چیز مجھے کافی انوائنگ لگتی ہے, یہ کہ نا میں نے کئی دفعہ جب یونیورسٹی کے ٹیچر سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا وہ لیول نہیں ہے, تو وہ سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کالج پہ اور اسکول پہ, ایز اف کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر کہ کیا یونیورسٹی میں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیے کہ ڈیمیج تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا پھر بلیم ڈال دینا بس کافی ہے کہ اسکول میں مسئلہ ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے؟ جی, بلیم کہاں ڈالیں گے ہم بلیم ڈالیں گے نالج کے اندر ان ہولز کے اوپر, سوراخوں کے اوپر جو پہلے سسٹم نے بنا دیے ہیں ہمارے اندر, جس کی وجہ سے پورے سسٹم جو ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے, اور وہ ایک گیپس ہیں, اور وہ گیپس ہمارے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم ان کو سرکمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو چلاتے چلے جا رہے ہیں بغیر رکے ہوئے, دیکھے ہوئے, ان چیزوں کو ٹھیک کیے ہوئے. اسی وجہ سے یونیورسٹیز نے اکثر اوقات سوچا ہے کہ ایک اس کا وہ خاص نام ہوتا ہے, ایک ایسا سال ہو جس کے اندر آپ پچھلی تمام چیزوں کو اچھی طرح دہرا کے پورا کروا لیں, تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اچھا کوئی چیز رہی نہیں ہے, ٹوٹی نہیں ہے اس کے اندر. اگر فرض کیا کہ کسی نے پڑھتے ہوئے سلیکٹیو اسٹڈی کے اندر کوئی ایک چیپٹر چھوڑ دیا ہے, میتھمیٹکس میں مثال پر کسی نے اگر لاگرتھم کا چیپٹر چھوڑ دیا ہے, تو زندگی میں وہ کیا کرے گا میتھمیٹکس میں آگے جا کے, اگر اس نے وہ چھوڑ دیا ہے تو, یا اس کی جو سمجھ ہے وہ خراب ہے اس کی, یا اس نے وہ پرموٹیشن کمبینیشن چھوڑ دیے ہیں اور وہ اسٹیٹسٹکس پڑھنے چلا گیا, تو کیسے کرے گا کام کا سارا وغیرہ. اس قسم کی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو پیچھے کے جو گیپس رہ گئے ہیں, جو ہولز رہ گئے ہیں اس کے اندر, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اگر ہو, ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ایک اس کو ایک وہ لفظ ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا, اس کو anyway آ جائے گا کسی وقت. وہ ایک ایئر اگر لگا کے ان تمام چیزوں کو دہرایا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایسے کولیگ رہے ہیں جنہوں نے جب پڑھا تو میٹرک تک انہوں نے میٹرک تک جو بلکہ 8ویں تک میتھمیٹکس پڑھنے کے بعد میٹرک سے میتھمیٹکس جو ہے ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ دو بن جاتی ہے نا, ایک بایولوجی کا سیکشن بن جاتا ہے, ایک سائنس میتھمیٹکس کا بن جاتا ہے نا, انجینئرنگ کا پری انجینئرنگ پری میڈیکل ہو جاتا ہے. وہ پری میڈیکل سے کرتے کرتے پھر وہ اس طرف آئے, اور ان کو آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان کے تو پیچھے بہت گیپس ہیں. تو انہوں نے تو وہاں جا کے اسکول کی کتابیں خرید کے لائے, جا کے انہوں نے ایک ایک کتاب کی ایک ایک ایکسرسائز کو ختم کرتے کرتے پورا پڑھا. ایک ایک سسٹمیٹکلی پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پہ لا کے ڈفرینشیل ایکویشنز وغیرہ تمام پوری کرنے کے بعد, کمپلیکس انالیسس وغیرہ سب کرنے کے بعد, they became as good as anybody else. تو یہ جو ریمیڈیشن ایئر جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کمزوری رہ گئی ہیں ان کو آپ کسی طرح دور کر لیں. وہ ایک ایکسرسائز ضروری ہے بہت. اس کے بعد اس میں آپ یہ ایک اور بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے جاننے والے نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا تمام کے تمام جو پیچھے جو ہولز تھے ان کو کور کیا, لیکن انہوں نے وہ خود کیا, رائٹ. ایسا نہیں ہے کہ وہ رائٹ کہ, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں, یہ بیک آف دا مائنڈ ایم ہونا ضروری ہے کہ یو وانٹ ٹو بی گڈ ان دس سبجیکٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کئی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈگری اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کو سبجیکٹ کا شوق ہوتا ہے, وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جاب چاہیے, رائٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کریں گے. تو آپ کا کہنا ہے اس بارے میں؟ وہ نہیں کریں گے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, وہ نہیں کریں گے, بلکہ وہ ان ہوز کے ساتھ پوری زندگی گزاریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ پروفیسر بن جائیں گے,
اور پروفیسر بننے کے بعد جب کوئی اسٹوڈنٹ ان ہوسٹ کے مطابق سوال کرے گا تو اسے ڈانٹ کے بٹھا دیں گے کہ یہ تو تم کیا سوال پوچھ رہے ہو, ہاں یہ بات تمہیں صحیح ہے. اتنا بھی اور نہیں پتا. اس میں ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے جو وہ ہیں پروفیسر جو ہیں وہ بکس لکھتے ہیں, تو یہ جو ابھی یہ جو آپ یہاں بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ پروفیسر بھی بن جائیں, رائٹ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے بکس بھی لکھ دیں, رائٹ. ایسی میں نے بکس دیکھی ہیں جس کے اندر ایسی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہے جنہوں نے یہ بکس لکھی ہے. تو آئی تھنک کہ وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو سبجیکٹ پڑھنے کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, رائٹ, اور وہ انہوں نے صرف اس لیے پڑھا ہوگا تاکہ وہ پیسے کما سکے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پروفیسر جس طرح سیلری بڑھانے پہ بھی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, رائٹ. اچھا خیر سر, لاسٹ کوسچن, آئی ڈونٹ تھنک کہ حمزہ کا کوئی کوسچن اگر ہے تو وہ پوچھ لے, پھر میں لاسٹ کوسچن پوچھتا ہوں. نہیں ہزانہ پوچھیں. چلو ٹھیک ہے سر. ویسے ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے یہ اس طرح امپلیمنٹ نہ ہو جس طرح یہ ہے, لیکن سپوز کریں کہ انفارچونیٹ پاسبلٹی یہ کہ ہو جائے امپلیمنٹ اور کئی سال ہو جائے, 3-4 یا سپوز کریں 5 سال بھی ہو جائے, تو اس کے کیا کانسیکوینسز آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ نیچرل سائنسز کے لیے پاکستان کے اندر؟ کیا جس طرح پاکستان کا ابھی فزکس اور میتھس میں مقام ہے, کیا وہ اور گر جائے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وائپ آؤٹ ہی ہو جائے گی, یا کچھ اور کانسیکوینسز جو کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ابھی؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز مختلف قسم کے ہیں. ان کے اندر پہلا کانسیکوینس جو میرے نزدیک اس وقت پڑا ہوا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اسکیم ایسی نہیں ہے کہ لینگویجز کے اندر اسٹوڈنٹس کی بہت اچھی ٹریننگ کرے. لینگویج اور ارتھمیٹک یہ 2 بنیادی ٹولز ہیں, لرننگ ٹولز ہیں, لرننگ ٹولز ہیں یہ. اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو آپ آگے اور چیزیں نہیں لرن کر سکتے. تو یہ 2 چیزیں تو بہت ارتھمیٹک جو ہے وہ تو اپنے میتھمیٹکس میں کہ جو ہے ساتھ ساتھ اس کی ریزننگ بھی آتی ہے نا, کہ میتھمیٹکس کے اندر ریزننگ ہوتی ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر آپ میتھمیٹکس ریزننگ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ریزننگ اور لینگویج یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, ریزننگ اور لینگویج. اچھا اگر ان کی آپ نے صحیح ٹریننگ نہیں کی تو آئندہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ ایسے ہی نکلیں گے جیسے کہ اب تک ہوتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا آپ جو خواب آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب نکل کے آئیں تو بہترین اسٹوڈنٹس بنے ہوئے ہوں, وہ خواب پورا نہیں ہوگا. نمبر 1 بات. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ابھی تک صرف انہوں نے پرائمری بنایا, اور جتنی شدت سے اس کی مخالفت اس معاشرے میں ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ رہا ہے. ان کو احساس ہو گیا کہ یہ دس ریکوائرز سم امینڈمنٹس. تو ان کا ابھی کل میرے پاس آیا ایک ڈاکومنٹ, 4-5 ڈاکومنٹ آئے ان کے, جس میں وہ اب سنگل نیشنل کریکولم کو امپروو کرنے کے بعد کی باتیں کرنے لگے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ یہ ایک زندہ ڈاکومنٹ ہے اور اس وجہ سے ہم تو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے, تو اس کے اندر تو امپروومنٹ آئے گی. تو اب آپ اس کے اندر ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر امپروومنٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ. آپ بتائیے ہمارا ایک گروپ ہے جس کو آیا تھا یہ سب, اور ہم لوگ اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی کل ہی آیا, آج بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ابھی تک انہوں نے نہیں چھیڑی ہیں. تو ان میں سے ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو جب یہ سرکاری اور غیر سرکاری ٹیسٹ بار بار بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ لینگویجز کی ٹریننگ ان کی اچھی نہیں ہوتی, تو آپ کو ایسی اسکیم وضع کرنی چاہیے کہ آپ کی یہ ٹریننگ یہ کمزوری ختم ہو جائے. سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ انگریزی زبان 12-14 سال پڑھاتے ہیں طالب علموں کو, اور اس کے باوجود بھی وہ ایک صفحہ اچھا نہیں لکھ سکتے, ایک اپنی اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے یا کنورس نہیں کر سکتے ٹھیک سے. تو یہ ایک ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از اے چیلنج to those people who are English teachers and at school level, college level, اور وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے ایسا نظام بنائیں کہ یہ سب کچھ پورا ہو جائے. دوسری چیز میتھمیٹکس کی ہے, اور باقی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں سائنس وغیرہ وہ تو ایسی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مطلب آگے جائیں گے تو وہ جب
ابھی تو صرف پرائمری ہے، پرائمری لیول میں سائنس کتنی ہے، یہ صرف آبزرویشنل ہے کہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ درخت ہے، پانی ہے، پتھر ہے، یہ ہے، بارش ہے، یہ وغیرہ دریا ہے. تو وہ تو ایک آبزرویشنل اب تک جو سائنس ہے. جو اس کے بعد والی سائنس آئے گی، اس سائنس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس وقت کی جو پریکٹس بن چکی ہے اور وہ اس ملک کی حد تک یونیورسلائز ہو چکی ہے کہ تمام اسکولوں سے لیبس ختم ہو گئی ہیں. کسی اسکول میں طالب علموں کو ایکسپیریمنٹس نہیں کروائے جاتے. کیا آپ اس کو ختم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سائنس کی ایجوکیشن آپ اچھی نہیں دے رہے. آپ کچھ بہت حد تک تو غلط یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے لیبس، رائٹ؟ حمزہ بہتر جانتا ہوگا یونیورسٹی میرے بھی سے اس نہیں، بارے بالکل میں. نہیں. نہیں ہے. تو یہ جو اسکولوں میں ہے، یہ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو میری لیب تھی بھائی، مجھے لیب میں کام کرنا پڑتا تھا. کوٹ شوٹ پہن کے کام تو نہیں کرتا تھا میں لیب میں، لیکن 8ویں جماعت کی تعلیم جیسے کرتے ہیں چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹ وہ کرتے تھے. اب 8ویں جماعت میں میٹرک میں کالج میں یونیورسٹی میں سب میں کیے، ان کے یہاں جو ہے وہ یہ کہ کسی قسم کا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، لیب نہیں ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ کریکولم کے بارے میں ایک فنڈامنٹل پوائنٹ جو ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہم جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن انویسٹمنٹ مانگتی ہے، نیشنل انویسٹمنٹ مانگتی ہے. نیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایفرٹ کی صورت میں بھی ہے، اور نیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر دونوں ضروریات پوری نہیں کر رہے، افرادی قوت جو ہے چاہیے ایجوکیشن کے واسطے وہ پوری نہیں کر رہے، اور جو پیسے چاہیے وہ پورے نہیں کر رہے، آپ سمجھ لیجیے گا کہ آپ صرف ٹانگیاں مار رہے ہیں، آپ ایجوکیشن کو ٹھیک نہیں کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی تمام چیز ہم کر بھی لیں تو کسی نہ کسی کو تو فائدہ پہنچ جائے گا. لینگویجز ٹھیک کرنے سے کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچ جائے گا، وہ اچھا ہو جائے گا، اچھے پڑھ لیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کل بھی آپ کے پاس اگر 40% ڈراپ آؤٹ لیول ہے اور آپ نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ 40% کا ڈراپ آؤٹ لیول رہے گا آپ کے پاس. اور اب جس بھونڈے طریقے سے آپ آرٹیکل 25A کو پورا کر رہے ہیں کہ کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہوگا، کوئی بچہ اسکول میں آئے گا داخلہ انکار نہیں ہوگا، سب کو داخلہ دیا جائے گا، بھرے گا، اس کے لیے جو بھونڈے طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں وہ پورے اسکول کی ایجوکیشن کو خراب کرے گا، ٹھیک نہیں کرے گا، اچھا نہیں کرے گا. آپ بنائیے، اسکول بنائیے، آپ کے پاس جتنے بچے اسکولوں میں اتنے ہی بچے اسکولوں سے باہر بھی اگر ہیں تو اتنے ہی اسکول اور بنائیے، اتنے ہی ٹیچر اور لائیے، پیسے لگائیے اس کے اندر، اور جگہوں سے لائیے، پیسے لگائیے اس کے اندر، وجہ اس کے کہ آپ اس کے اوپر مٹی ڈال کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اصل پرابلم تو سنگل نیشنل کریکولم ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. آپ کا آئی تھنک کافی زیادہ ٹائم لے لیا ہم نے. حمزہ نے مجھے خوشی ہوئی، کوئی بات کرنی ہو تو پلیز یو کین گو اہیڈ. ہاں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا. میں آج دل کی بھڑاس نکالی میں نے، بہت اچھا ہوا. سر کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی طرح سے ہیلپ کر سکیں، یہ جو آپ نے ایک گروپ کا ذکر کیا جو اس پہ سوچتا ہے اور ڈسکس کرتا ہے، تو اگر ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں یا ہم اس قابل ہوں تو آپ ہمیں بتائیے گا. اچھا، صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو، اب تو ویب سائٹ پہ چیزیں ہوتی ہیں، وہاں سے لے کے دیکھیں، پڑھیں اور اپنے ویوز بنائیں. اگر اکیلے ہی آپ سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں تو کریں، 2-3 لوگ مل کے کرنا چاہیں کریں، اور کسی اور سے انفلوئنس ہوئے بغیر آپ صرف اپنے طور پر ان چیزوں کو دیکھیں. پھر اس کے بعد جس سے اور لوگوں نے جو لکھا ہے اس کو پھر دیکھیں کہ وہ صحیح بھی لکھا ہے، غلط لکھا ہے، خود بھائی نے صحیح لکھا ہے، غلط لکھا ہے، نیئر نے صحیح لکھا ہے، غلط لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب once you have made up your mind, write about it. And that would be a very nice contribution, very important contribution. سر تھینک یو اپنا ٹائم دینے کے لیے. بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. I'm sure آپ کی اور بھی میٹنگز ہوں گی تو میں آپ کو فری کر دیتا ہوں. میری ایک میٹنگ جو ہے ابھی دیکھیں 8 بجے شروع ہے، ایک وہاں پہ کہیں
ڈی سی میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اس کانفرنس کے پینل کے اوپر انہوں نے کہا تھا, تو میں نے آپ کی میٹنگ کو میں نے ذرا پہلے اسی واسطے کروایا کہ میری وہ میٹنگ جی اس کے بعد آئے گی. سر آپ کا وہ پاکستانیوں کی. نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ پہ بھی کام ہے, تو اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. میں نے آپ کی وہ کتاب پڑھی تھی, وہ مشل بکس کے ساتھ جو آپ نے ایک ایڈٹ کیا تھا, تو اس پہ بھی میں نے کبھی بات. اردو میں, ہاں ضرور ضرور, میں بالکل بہت خوش ہوں گا. وہ میری ایک ایکسپرٹیز ہے, میں اس پہ کام کرتا رہتا ہوں. اب تو 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے میں پرنسٹن یونیورسٹی گیا نہیں, ورنہ جب وہاں جاتا ہوں تو وہاں پہ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں. پرویز بھی ہوتا ہے, ضیاء میاں ہوتے ہیں, پرویز, اور ہم لوگ کرتے ہیں کام. اب تو یہاں ہیں, تو یہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو آل دا بیسٹ بھائی. آپ لوگ بہت, آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی مجھے. آپ سے مل کے بھی بہت خوشی ہوئی. آپ سے آئی تھنک میں نے پہلی بار بات کی آج. ملاقات جو ہے ہوتی رہے گی. جب بھی آپ لوگوں کا دل چاہے کہ جی ہم گپ شپ مارنا چاہتے ہیں, فلاں ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ریکارڈنگ کے لیے نہیں, ویسے گپ کرنے کے لیے, تو یہ URL ہے, ہم سے بات کر لیجیے, تو بہت خوشی ہوگی مجھے. چل ٹھیک ہے سر, ضرور. تھینک یو. اوکے, ٹھیک ہے سر, آپ کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے تھینک یو, آگے. بائے. ضرور. اللہ حافظ.